السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شامیر کی یہ 40th ایپیسوڈ ہے۔ لیل کے فلیٹ کے دروازے پہ کھڑا عمر بری طرح کوفت زدہ تھا۔ ہارون سے ملنے کے بعد اس کا ارادہ اپنے گھر جا کر حالے سے بات کرنے کا تھا، جب لیل نے اس کو کال کر کے اپنے گھر بلا لیا اور اب وہ پچھلے 5 منٹ سے یہیں کھڑا بیل بجا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو دروازہ کھل جائے۔ اب کی بار اس نے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھا تو جیسے ہٹانا بھول گیا۔ اسی وقت دروازے کا لاک کھلا اور لیل کا چہرہ نمودار ہوا۔ ایک دروازہ کھولنے میں اتنا وقت کون لگاتا ہے؟ گرمی میں مرنے والا ہو گیا تھا میں۔ وہ اندر آتے ہی لیل پہ گر جا، جبکہ وہ نوٹس لیے بغیر دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے ہی اندر آئی۔ میں کام کر رہی تھی اور تمہاری زوجہ تمہاری دستک پہچانتی ہے، لیکن چونکہ اسے تم سے سخت نفرت ہے تو اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ عام سے لہجے میں بولی تھی، جبکہ صوفے پہ بیٹھی حالے نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ عمر نے حالے کو دیکھا تو جیسے رک سا گیا۔ وہ صبح اسے دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا، آج صرف ایک دن اسے جلدی گھر سے جانا پڑا اور آج ہی اس کا دل بری طرح بے چین ہو گیا۔ یہ تو چند گھنٹوں کی بات تھی، ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے اسے نہیں دیکھ سکے گا، پھر وہ اس بے چینی کا کیا کرے گا؟ اس لڑکی کا زندگی سے چلے جانے کا خیال ہی دل کو خالی کر دیتا تھا۔ وہ چند سیکنڈ مزید اس کو دیکھتا رہا اور پھر نظر پھیر لی۔ اس کی اگلی نظر میز پہ پڑے کافی کے خالی مگز اور آدھے ادھورے کھائے ہوئے سینڈوچز کی پلیٹ پہ پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا، مگز اور پلیٹ اٹھا لیے اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہ بھی میں دھوں، صاف کیوں نہیں رکھتی تم اپنا گھر؟ وہ جاتے جاتے بڑبڑایا۔ لیل حالے کے ساتھ صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ جس دن تم میرے گھر آنا چھوڑ دو گے اس دن میں اپنے گھر کے کام خود کرنے لگ جاؤں گی۔ میں نے تمہاری جیسی پھوڑ لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ سنک دیکھو کتنا خراب ہو گیا، چکنائی جم گئی ہے۔ وہ برتن سنک میں رکھتے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں تو تم صاف کر دو نا، کیا میرا کوئی حق نہیں تم پہ؟ پرسوں آ جانا، مل کر صفائی کریں گے، کیا کہتے ہو؟ وہ لیپ ٹاپ پہ کھٹ کھٹ ٹائپ کرتی بولی تھی۔ میں تمہارے گھر کا ملازم نہیں ہوں، ASP عمر حیات ہوں۔ میں تمہارے گھر پہ تمہاری مرضی سے صفائی کرنے آؤں گا۔ میں پرسوں نہیں سنڈے کو آؤں گا، سمجھی؟ وہ برتن دھوتے ہوئے جل کر بولا تھا۔ لیل مسکرا دی۔ سسپینڈڈ ASP، اس نے سسپینڈڈ پہ زور دیا تھا، وہی جس پہ انکوائری بیٹھی ہے، اور وہ 2 بار اپنی انکوائری کال پہ نہیں گیا۔ کل تو تمہاری فوٹو اخبار میں بھی چھپ چکی ہے، اور کتنا جھیلو گے اپنی زوجہ کا کیا کارنامہ؟ عمر کے برتن دھوتے ہاتھ رکے تھے۔ ویسے ایک بات ہے، اتنی بری فوٹو کون لگاتا ہے؟ میرا ڈمپل بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسے ایک اور صدمہ لگا تھا۔ حالے نے ایک نظر خاموش ان دونوں پہ ڈالی تھی۔ اب اگر آپ دونوں کی نوک جھونک اور ہنسی مذاق ختم ہو گئی ہو تو کام کر لیں۔ حالے کی سنجیدہ آواز پہ عمر نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اسے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ اس کی آواز ایسی ہے جسے گھنٹوں سنا جا سکتا ہے، لیکن اگر حالے بولتی رہے تو عمر اسے ساری زندگی سن سکتا ہے۔ آج اس نے اعتراف کیا تھا۔ زوجہ صاحبہ، اگر تمہیں میرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دکھ رہا ہے تو یہ بھی دیکھو کہ میں اس پہ کام کر رہی ہوں، اور الفا برتن ہی دھو رہا، اپنی انزائٹی دور کر رہا ہے۔ برتن دھونا اس کے لیے تھیراپی ہے۔ اصل میں ابھی تم اسے جانتی نہیں نا، اس نے جانتی پہ زور دیا تھا۔ خیر یہاں ہو۔ اس نے لیپ ٹاپ سامنے رکھی چھوٹی میز پہ رکھا اور خود نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ عمر اپنے ہاتھ خشک کرتا ہوا ان کی طرف آیا اور لیل کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ یہ ہے تمہاری لسٹ کا وہ تیسرا انسان جس کی ڈیٹیلز نکالنے میں مجھے سب سے زیادہ وقت لگا، لیل اسکرین کو دیکھتی ہوئے کہنے لگی۔ اسکرین پہ ایک وجیح صورت، کم و بیش 55 سال کی عمر کی تصاویر گردش کر رہی تھی۔ اس کا نام ہے اسحاق کبیر، ریٹائرڈ ایمبیسڈر۔ 3 سال قبل اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اب اپنی ایک لا فرم چلاتا ہے۔ اصل میں اس کا کاروبار یہ نہیں ہے، اس کا اصل کاروبار گنز کی سمگلنگ ہے، جس کی بنا پہ یہ شیر علی اور ندیم علی کو بھی جانتا ہے، اور ان کے ساتھ اس کے کافی اچھے ورکنگ ریلیشن شپس ہیں۔ اس کا بابا سے کیا تعلق ہے؟ حالے نے بیچ میں سوال کیا تھا۔ بہت برا تعلق ہے۔ اس کی بیٹی نے 1 سال قبل اپنے بوائے فرینڈ کو گھر پہ بلایا اور اسے باندھ کر ٹارچر کر کے جان سے مار دیا۔ اس نے 2 دن تک اسے ایک کمرے میں قید کر کے رکھا اور اسے مختلف طریقوں سے ایذا پہنچاتی رہی، کبھی بلیڈ سے کٹس لگائے تو کبھی سگریٹ سے جلایا، اور آخر میں اس کا گلا کاٹ کر مار دیا۔ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی، اسے شروع سے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ یہی سب کچھ کرنے کی عادت تھی۔ لیل عام سے لہجے میں بتا رہی تھی اور حالے کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ عمر خاموشی سے سن رہا تھا۔ ان دونوں کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی۔ خیر اس بار وہ پکڑی گئی اور اسے جیل لے جایا گیا۔ اس لڑکی کی فیملی میں اس کے بھائی نے قتل کا کیس دائر کر دیا اور فیصلہ تمہارے بابا کی عدالت میں آیا۔ انہوں نے 3 پیشیوں کے اندر اس لڑکی کو سزائے موت سنا دی۔ اس کا باپ اور اس کی پھپھو بہت چھٹپٹائے، اپنی بیٹی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ لی۔ جج صاحب کو بھی ڈرایا، دھمکایا، پیسے کی آفر کی، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ جس دن اس لڑکی کی سماعت تھی اسی صبح اپنے جیل کے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس لڑکی کی پھپھو شاہتاج کبیر، جو کہ ایک کرمنل لائر ہے، اس نے ایک حشر برپا کر دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے اپنی بھتیجی کی قبر تک قصر کبیر کے پچھلے لان میں بنوائی
تاکہ وہ کبھی بھی اپنی بچی کی لاش کو بھول نہ سکیں۔ کبھی امکان ہے کہ وہ لوگ تمہارے اغوا میں شامل ہو سکتے ہیں، اور شہتاج نے 2 بار جج صاحب کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور جب اسے موقع ملا تو وہ کھیل کھیل گئی۔ لیل بول کر خاموش ہوئی اور دونوں کو میرے بغیر تمہارا کیا ہوتا والی نظروں سے دیکھا۔ حالے نے گہری سانس بھری، وہ ان سب کی عادی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس کی زندگی بس فیشن، کھانا، گھومنا اور پارٹیز تھی۔ اب اس کی زندگی اچانک سے بقا کی جنگ، نفرت، انتقام اور جھوٹ میں بدل گئی تھی۔ وہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ ان حالات میں فٹ ہے، لیکن وہ مس فٹ تھی، یہ اس کا دل کہتا تھا۔ کیا مجھے ان کے خلاف کچھ ایسا مل سکتا ہے جس سے وہ میرے سامنے اپنا گناہ مان لیں؟ کوئی دھمکی، کوئی خوف، کچھ بھی؟ اس نے لیل کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا، سینٹر ٹیبل پہ ابھی سامان بکھرے پڑے تھے۔ کیا وہ انہیں جگہ پہ رکھے بغیر سکون سے بیٹھ سکتا تھا؟ لیل نے کندھے اچکائے تھے۔ یہ میرا ورک ٹائم ہے زوجہ صاحبہ، میں اس وقت اتنا ہی بولوں گی جتنا مجھے پیسے ملیں گے۔ حالی نے اپنا بیگ کھول کر 5-5 ہزار کے 4 نوٹ نکالے تھے اور سامنے رکھ دیے۔ لیل نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ تم انہیں دھمکا نہیں سکتی کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے بہت آگے آ گئے ہیں۔ تم انہیں خوف زدہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اگر ان کو خوف ہوتا تو ایسے کاموں میں نہ پڑتے۔ تم صرف ایک کام کر سکتی ہو، ان کے راز۔ تم ان کے راز لا کر ان سے کچھ بھی کروا سکتی ہو۔ ان کی کمزوری ان کا پیسہ ہے، ان کا راز ان کا پیسہ ہے۔ نیب کی طرف سے ان پہ ڈھیروں کرپشن چارجز ہیں۔ ان کے گھر پہ 3 بار ریڈ لگائے لیکن کچھ نہیں ملا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کا سارا پیسہ ان کے گھر میں ہے، لیکن کسی بھی ریڈ میں ان کے گھر سے ایک پھوٹی کوڑی بھی برآمد نہیں ہوئی۔ اب تم دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ کہتی بھی اٹھی اور اوپن کچن کی جانب بڑھ گئی۔ عمر سینٹرل ٹیبل کو چمکا چکا تھا، اب وہ کسی فالتو کپڑے سے دیواروں پہ لگی پینٹنگز پہ جمی دھول صاف کر رہا تھا۔ دفتن حالے کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ شہتاج اور ندیم کا صرف ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کیا آپ کو یقین ہے؟ اس نے لیل کی طرف چہرہ موڑ کر پوچھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ان دونوں کے درمیان وہ ریلیشن ہے جس میں انسان سر دھڑ کی بازی لگا سکتا ہے، جس میں اسے نفع نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی، جس میں ایک انسان کے کہنے پہ آپ دنیا ادھر کی ادھر کر سکتے ہیں، جس میں ایک شخص کی بات آپ کے لیے حرف آخر ہوتی ہے، جس میں آپ بنا سوچے سمجھے ایک اندھے کنویں میں بھی ڈوب سکتے ہیں۔ اور وہ جذبہ کون سا ہے؟ عمر نے پیچھے سے پکارا تھا۔ محبت، حالے ہلکی آواز میں بولی تھی۔ مجھے اب تک لگتا تھا ندیم نے شاید یہ کام کسی کی نفرت کے تحت کیا ہوگا، لیکن میں بھول گئی تھی ایسے بے خوف فیصلے محبت کرواتی ہے۔ وہ بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لیل یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب تم کیا کرو گی؟ حالے سادگی سے مسکرائی۔ میرے دوستوں میں مجھے ریلیشن شپ ایڈوائزر کے لیے ملکہ سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں کی محبت قائم ہے کیونکہ اس میں اب تک دور دور تک رقابت نہیں رہی۔ میں محبت کو رقابت کا خوف دلاؤں گی اور محبت خوف زدہ ہو جائے گی۔ یہ ایک کمزور لمحہ ہوگا اور اس کمزور لمحے میں میں کسی بھی انسان کے دل کی بات جان سکتی ہوں۔ لیل اور عمر بس اس کو دیکھے گئے، وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر نکل گئی۔ سلطان منزل کا لان اس وقت ویران تھا۔ کوئی وقت تھا جب یہاں بیٹھ کر چائے پی جاتی تھی، باتیں کی جاتی تھیں، لیکن اب نہ باتیں رہیں نہ باتیں کرنے والے لوگ۔ محل نما گھر میں رہ گئی تو بس ایک نحوست۔ اس نحوست بھرے گھر کے لان میں اس وقت حسن سلطان اکیلا بیٹھا تھا جب مہرماں اور سفیر اسے اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ سفیر کے چہرے پہ غصہ تھا۔ تم اس 2 ٹکے کے پولیس والے سے ملنے کیوں گئے تھے؟ سفیر اس کے سر پہ کھڑا دھاڑا۔ حسن نے پرسکون نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں اس سے ملنے نہیں گیا، میں برونو کو واک پہ لے کر گیا تھا، وہ مجھے وہاں مل گیا اور ہم نے بات کر لی، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بکو مت، وہ پہلے سے تیز آواز میں دھاڑا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اصل میں پتہ ہے کیا؟ تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے، تم بغیرت ہو گئے ہو۔ حسن سلطان، وہ آدمی جس کے ساتھ تمہاری بہن بھاگ گئی، وہ آدمی جس کے صدمے سے تمہارا باپ مر گیا، تم اس آدمی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، لعنت ہو تم پہ۔ اس کے منہ سے کف نکل رہا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا حسن کا گلا دبا دے۔ حسن کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، سفیر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا۔ میرے باپ کو تو دل کا دورہ آپ کی وجہ سے پڑا تھا، آپ ہیں اصل قاتل۔ اگر آپ اس دن اپنی 2 ٹکے کی عزت بچانے کی خاطر آپ اس سے نکاح نہ کرتے تو وہ ہسپتال نہیں پہنچتے، اور اگر تمہاری بہن نہیں بھاگتی تو مجھے یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے حسن، کیسے انسان ہو تم؟ اس آدمی کی وجہ سے ہمارا خاندان تباہ ہو گیا اور اب تم اسی کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہو۔ اور آپ خود کیا ہے سفیر بھائی؟ غیرت میری نہیں آپ کی ختم ہو گئی ہے۔ آپ اپنے ہی خاندان کی لڑکی کے لیے اتنی گندی زبان کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں افسوس تھا۔ اسی لمحہ سفیر کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن پھر وہ ہوا میں معلق ہی رہ گیا۔ حسن نے اس کا اٹھتا ہاتھ اپنے ہاتھ سے روکا تھا، اس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں۔ نہ سفیر سلطان، ہر بار نہیں، میں کوئی بغیرت نہیں ہوں جو آپ سے پٹتا رہوں۔ وہ غرایا تھا۔ مہرماں دھک سے رہ گئی۔ میں حسن معراج سلطان ہوں اور مجھے اپنے اوپر اٹھتے ہوئے ہاتھ روکنے آتے ہیں۔ اگلی بار آپ کا ہاتھ روکوں گا نہیں، اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا۔ میرا تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی رہی صحیح عزت بھی ختم ہو جائے گی۔
اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے اور آگے بڑھ گیا. پھر رکا, مڑ کے سفیر کو دیکھا. ویسے میری بہن کے شوہر نے آپ کا صحیح نام رکھا ہے, نام مرد کہیں کے. وہ حقارت سے کہتا آگے بڑھ گیا. اس لان میں حق تک کھڑے سفیر اور مہرماں کو چھوڑ کر ہم فروا سلطان کے کمرے میں چلتے ہیں. اس پرتعش کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آؤ تو سامنے ہی فروا سلطان سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی. اس نے سرخ لمبی میکسی نما فراک پہن رکھی تھی. گہری اسموکی آئیز کو مزید گہرا کرتی اس کی انگلیاں ہارون کی آمد پہ یکدم جیسے تھمی تھیں. آج تم یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ وہ اگلے لمحے پھر سے برش اپنی آنکھوں پہ چلاتے ہوئے ہارون سے پوچھنے لگیں. وہ بغیر جواب دیے آگے آیا. 1 قدم 2 قدم 3 قدم, یہاں تک کہ وہ ان کے بالکل پاس آ گیا. میں آئی؟ اس نے برش کی جانب اشارہ کر کے پوچھا. فروا دل کھول کر مسکرائیں. شیور. ہارون نے نرمی سے ان کے ہاتھ سے برش لے لیا. فروا نے کوئی مزاحمت نہیں کی. وہ مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہیں. ہارون نے برش کو آئی شیڈ کٹ میں لگایا. ایک رنگ برش کے بالوں پہ لگ گیا. ہارون نے منہ سے پھونک مار کر اضافی رنگ نیچے فرش پہ جھاڑ دیا. اب اس کی انگلیاں مہارت سے فروا کی آنکھوں پہ چل رہی تھیں. آپ کو پتہ ہے آنٹی مجھے رنگوں سے کتنی محبت ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا. فروا نے جواب نہیں دیا. وہ جانتی تھی ہارون ان سے کم از کم یہ بات پوچھنے نہیں آیا. وہ جواب تب دیں گی جب انہیں بات ضروری لگے گی. لیکن کچھ رنگ ایسے بھی ہیں جن سے مجھے نفرت ہے. پتہ ہے وہ رنگ کون سے ہیں؟ وہ اب ان کی دوسری بند آنکھ پہ برش چلا رہا تھا. وہ ذرا دیر کو رکا, پھر بولا. مجھے آپ کے چہرے کے رنگوں سے نفرت ہے. یکدم اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی. فروا بے اختیار غیر آرام دہ ہوئیں. یہ جو آپ کے چہرے پہ لگا بلش ہے نا, یہ مجھے سخت ناپسند ہے. آپ کی لپسٹک کا رنگ بھی مجھے نہیں پسند. اصل میں مجھے مسئلہ ان رنگوں سے نہیں ہے. وہ رکا تھا. فروا نے سانس تک روک لی. مسئلہ آپ کے چہرے سے ہے. آپ کے چہرے پہ جو بھی رنگ لگتا ہے وہ قابل نفرت ہو جاتا ہے. اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ فروا کی گلے میں گلٹی سی ابھری. ہارون بولے گیا. ہر وہ رنگ جو آپ کے چہرے پہ لگتا ہے مکروہ ہو جاتا ہے, گل سڑ جاتا ہے. اس کی اصل رنگت ختم ہو جاتی ہے, وہ بیکار ہو جاتا ہے. یہ بلش کا گلابی رنگ یہ آپ کے چہرے پہ لگنے سے پہلے ماتم کر رہا ہے, اور یہ آئی شیڈز کے سارے رنگ یہ آپ کی آنکھوں پہ لگنے سے پہلے بین کرتے ہیں. ان کو خود سے کراہیت آتی ہے. ہارون تم... انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہارون نے ان کو روک دیا. شش, کچھ مت بولیں, بس سنیں. آپ کو پتہ ہے میری پسندیدہ رنگ کون سے ہیں؟ اس نے برش کو میز پہ رکھ دیا تھا اور اب بازو سینے پہ باندھے سرد نظروں سے فروا کے چہرے کو دیکھا تھا. میں لیٹ ہو رہی ہوں, کہیں جانا ہے مجھے. وہ بے اختیار اٹھنے لگی تھیں. میرا پسندیدہ رنگ سرخ ہے. پتہ ہے کیوں؟ وہ ان پہ دھیان دیے بغیر بولے گیا. فروا واپس بیٹھ گئیں. اٹھنا یا بھاگنا بیکار تھا. کیونکہ یہ خون کا رنگ ہوتا ہے. اس کا لہجہ خود بخود سرد ہو گیا. فروا کا رنگ سفید پڑنے لگا. اور پتہ ہے یہ رنگ مجھے کب سے پسند ہے؟ وہ رکا. ایک لمحہ, اگلا لمحہ, اور پھر وہ فروا کے کان کے پاس جھکا. سرخ رنگ مجھے تب سے پسند ہے جب سے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا. فروا دھک سے رہ گئی. وہ خون, وہ سرخ مایا, وہ خون کا تالاب. کیا منظر تھا. وہ منظر, وہ رنگ میں آج تک نہیں بھولا. وہ رنگ کتنا خوبصورت تھا. وہ رنگ کتنا یادگار تھا. پتہ ہے رستم کے جسم میں جو سوراخ ہو گیا تھا, وہاں سے نظر آتا اس کا زخم, وہ کتنا سرخ تھا. بس کر دو, بس کر دو, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فروا نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے. اس کا رنگ سفید پڑنے لگ گیا تھا. لیکن کیا ہے, میں وہ منظر ذرا بھولنے لگ گیا ہوں. وہ افسوس سے کہہ رہا تھا. اصل میں تب بچہ تھا نا, لیکن اب نہیں ہوں. میں آرٹسٹ ہوں. میں چیزیں ری سائیکل کرتا ہوں. آج میں اس منظر کو ری کریٹ کروں گا. اس نے جھک کر اپنی پنڈلی سے لگی پستول نکالی تھی. فروا کا دل رک سا گیا. نہیں ہارون مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. ہارون نے پستول کی ٹھنڈی نال فروا کے ماتھے پہ رکھ دی. فروا کو لگا تھا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی. آپ کی جرت کیسی ہوئی مجھے استعمال کریں؟ وہ غرایا تھا. فروا کرسی پہ بیٹھی تھی اور ہارون اٹھ کے اس کی کرسی کے گرد چکر کاٹنے لگا. میرا ڈرائیور, میری سم, میری گاڑی, آپ نے حالے کے اغوا میں مجھے فریم کرنا چاہا. ہمت کیسی ہوئی؟ وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا. میں نے رستم کو اس لیے مار دیا کیونکہ وہ مجھ سے میرے باپ کو چھین رہا تھا, اور اب میں آپ کو مار دوں گا کیونکہ آپ نے مجھ سے حالے کو چھینا ہے. میں آپ کی جان لے لوں گا جس طرح رستم کی جان لے لی. سوچے جب میں 10 سال کا ہو کر قتل کر سکتا ہوں تو 24 سال کا ہو کر مجھے کون روکے گا؟ وہ اب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور پستول کو فروا کی گردن پہ رکھ دیا. وہ مردہ آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی. ساکت, سن, آپ کو سوچنا چاہیے تھا. پاگلوں سے پنگا لیتے وقت سوچنا چاہیے تھا. میرا کیا ہے, آپ کو مار دوں گا اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. میرا باپ MNA ہے, اس کے تعلقات ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے, میں ثبوت مٹا دوں گا. میرا باپ منہ بند کروا دے گا.
وہ بول رہا تھا اور فروا بہتے آنسوؤں کے ساتھ سن رہی تھی۔ اس کی گردن مسلسل نفی میں ہل رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن زبان مفلوج تھی۔ آپ نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا جانتی ہیں؟ میں کتنی تکلیف میں ہوں، کس اذیت سے گزر رہا ہوں، کچھ بھی پتہ ہے آپ کو؟ اس کی آواز سرد سے سرد ترین ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، بدقت بول پائی تھی۔ آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ موت کا خوف سارے میں پھیلا ہوا تھا۔ ہارون طنزیہ سا ہنسا تھا۔ معاف کر دوں، وہ بھی آپ کو؟ لیکن میں ایسا کیوں کروں؟ آپ کا اور میرا تعلق ہی کیا ہے؟ لگتی کیا ہے آپ میری؟ چلے میں آپ کو ایک شرط پہ معاف کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس فہیم مرزا سے کہاں اور کیوں ملی تھیں؟ ہارون اب سنگھار میز کے اوپر بیٹھا تھا۔ پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اسے گھما رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے گھما رہا تھا یا اپنے ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا؟ وہ بس مجھ سے ہیون کی بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے لگا تھا میں معراج بھائی سے بات کر سکتی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں معراج بھائی سے کہوں کہ ہم حالے کا رشتہ اس صورت میں قبول کریں گے کہ وہ ہیون کے کاغذات حالے کو جہیز کی صورت دے دیں۔ ظاہر ہے میں نے منع کر دیا۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھیں۔ آنسو تھم گئے تھے۔ ہارون ان کے قریب جھکا۔ رفاقتوں کے نئے خواب خوش نما ہیں مگر گزر چکا اب تیرے اعتبار کا موسم۔ وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ گنگنایا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے پستول فروا کے ماتھے پہ رکھ دی اور انگلی ٹریگر پہ۔ فروا کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ سچ بتائیں آنٹی، بالکل سچ، آپ فہیم مرزا سے کیوں ملی؟ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ فروا نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور حسن سلطان اندر داخل ہوا۔ ہارون نے برق رفتاری سے اپنا پستول والا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ فروا کا سانس اب تک اٹکا ہوا تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ مجھے ملازم نے آپ کے آنے کا بتایا۔ پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو۔ وہ چوکھٹ سے ذرا آگے کھڑا چنبے سے کہہ رہا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہارون خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں آنٹی سے تمہارے ہی پوچھنے آیا تھا اور پھر رک گیا۔ ان کو میری کچھ ہیلپ چاہیے تھی، ہے نا آنٹی؟ اس نے شل بیٹھی فروا کو دیکھ کر تائید چاہی تھی۔ فروا نے سن ہوتے جسم کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ حسن کو یہاں سے اس کا چہرہ نہیں نظر آ رہا تھا لیکن وہ اب بھی تز بزب تھا۔ تم چلو میں آتا ہوں، ہارون نے اس سے کہا تو وہ بے دہانی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ہارون بھی ایک آخری نظر فروا کے بے جان ہوتے وجود پہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی رہیں، ساکت شل۔ تمہارا پسندیدہ رنگ سرخ ہے نا؟ بہت دیر بعد آئینے کو دیکھ کر بڑبڑائی تھیں۔ تمہیں آخری بار نظر آنے والا رنگ بھی سرخ ہوگا۔ اس نے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا، کان اب بھی سائیں سائیں کر رہے تھے۔ پستول کی ٹھنڈی نال اب بھی پیشانی پہ چپتی محسوس ہو رہی تھی۔ موت کیسی ہوتی ہے اسے آج اندازہ ہو گیا تھا۔ گاڑی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ حالے اپنے موبائل پہ شہتاج کبیر کی بھیجی ہوئی ڈیٹیلز دیکھ رہی تھیں۔ عمر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال لیتا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بالآخر اس نے خاموشی کو توڑا۔ حالے نے محض سر ہلایا۔ اگر میں بے قصور نکلا تو آپ خود کو کیا سزا دیں گی؟ تم بے قصور نہیں نکلو گے، مجھے یقین ہے۔ حالے نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ فرض تو کر لیں ایک بار، اگر میں بے قصور نکلا تو؟ وہ مصر ہوا۔ عمر میں اس وقت کام کر رہی ہوں اور مجھے تمہاری آواز سخت ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اب اگر تم کچھ بولے تو میں گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ اب کہ اس کا لہجہ سخت بیزار تھا لیکن کیا عمر ہار مان سکتا تھا؟ اچھا میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے۔ آپ نے جب مجھے سزا دی تب مجھ سے پوچھا نہیں تھا نا؟ اب میں آپ سے کیوں پوچھوں؟ میرے پاس بھی ایک سزا ہے۔ وہ جیسے سوچ کر ہی محظوظ ہوا۔ حالے نے سر اٹھایا، خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کون سی سزا؟ عمر حیات گہرا مسکرایا، گال کا گڑا واضح ہوا۔ میں آپ کے پیر جلاؤں گا۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ حالے دھک سے رہ گئی۔ کچھ پل کے لیے وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم میرے پیر جلاؤ گے؟ مارے حیرت کی بمشکل بول سکی۔ اس کے چہرے پہ بے یقینی تھی۔ ہاں جلاؤں گا، جیسے آپ نے میرے پیر جلائے تھے۔ میں برابری کا قائل ہوں، عورتیں مردوں کی برابر ہیں۔ اگر میں وہ جلن سہ سکتا ہوں تو آپ بھی سہ سکتی ہیں نا؟ اس نے حالے کو دیکھ کر تائید چاہی تھی۔ تم نے کہا تھا میرا چہرہ تمہارے کسی عزیز سے ملتا ہے، تم میرے ساتھ یہ کرو گے؟ وہ اب بھی شوق تھی۔ حالے نے کندھے اچکائے۔ چہرہ ملتا ہے، پیر تو نہیں، وہ عام سے انداز میں بولا۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو اچھا اگر نہیں سہ سکتی تو؟ نہیں میں سہ سکتی ہوں، وہ گردن کڑا کر بولی تھی۔ چہرے پہ ایک بار پھر مضبوط ہونے کا زوم آ گیا۔ لیکن مجھے یقین ہے تم بے قصور نہیں نکلو گے، وہ بول کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں آج حسن سے ملا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا۔ حالے ہنوز باہر دیکھتی رہی۔ کیسا ہے وہ؟ خلاف توقع وہ غصہ نہ ہوئی، اس کے لہجے میں اداسی درائی۔ اکیلا، وہ اکیلا ہے، وہ روڈ پر نظر جمائی ہوئے بولا۔ حالے نے گردن موڑ کے اس کو تعجب سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہے، وہ بہت بری طرح ڈسٹرب ہے، اس سے آپ کی ضرورت ہے۔
پتہ ہے مجھے اب تک لگ رہا ہے معراج سلطان کے جانے سے سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ ان کے جانے سے زیادہ خسارہ حسن کا ہوا ہے۔ وہ بچہ بہت کچھ جھیل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی رقم بھی نہیں تھی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہوتا ہے، میری آنکھیں ایکس رے کرتی ہیں، میں سب سمجھ جاتا ہوں۔ میں اسے فالو کر رہا تھا، وہ ہر صبح جس شاپ سے کافی لیتا ہے، کئی دن سے وہ شاپ میں بھی نہیں گیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک مہنگی شاپ ہے۔ وہ اب گھر سے کافی ساتھ لاتا ہے یا پھر کسی سستی سی شاپ سے کافی پیتا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور حالت دم ساتھے سن رہی تھی۔ اس کا وہ کتا نہیں ہے، وہ اس کا نام برونو ہے، حسن کا بیٹا ہے وہ، حالے نے ناگواری سے ٹوکا۔ وہ اپنے اس نے کتے پہ زور دیا کے لیے جہاں سے بسکٹ لیتا تھا اب وہاں کافی وقت سے نہیں جا رہا۔ وجہ صاف ہے، اس کی جیب خالی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے نہیں مل رہا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کے کھانے یا کافی کا بل بھر سکے۔ مختصر یہ کہ اس کے پاس کوئی رقم نہیں بچی۔ اس نے مجھ سے کیوں نہیں کچھ کہا؟ وہ بدقت بولی۔ وہ سلطان ہے، اسے بھرم رکھنے آتے ہیں۔ حالے خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی حسن صرف حالے سے پیسے لے سکتا ہے اور اب اس کے پاس حالے نہیں تھی۔ عمر نے یہاں وہاں دیکھا، گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور پینٹ کی جیب میں اڑسا، گلا کھنکارا۔ اب وہ بات کرنے کو تیار تھا۔ میں ہارون سے بھی ملتا ہوں، عمر نے ہلکی آواز میں کہا۔ کب سے؟ حالے کا لہجہ نارمل تھا، یا جتنی ریلیکس کیسے ہے، کہیں نشہ تو نہیں کر لیا؟ کچھ دن پہلے سے۔ وہ کیسا ہے؟ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ عمر نے گہری سانس بھری۔ باوقار، وہ بھی اختیار بولا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ اس کو کافی وقت پہلے سے میں جانتا ہوں، مطلب ہم ملے نہیں تھے لیکن میں جانتا ہوں۔ وہ جب پہلے ہنستا تھا تو اس کی آنکھیں بھی ہنستی تھیں، اب بس وہ خود ہی ہنستا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی ہے، وہ دکھاتا نہیں ہے لیکن مجھے دکھ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے جس سے وہ خود ہی جوڑ رہا ہے۔ اس سے بھی اہم بات، وہ دوبارہ پینٹ کرنے لگا ہے۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی خبر نامہ۔ اس کی آخری بات پہ حالے کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ ماری خوشی کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس نے کیا پینٹ کیا ہے؟ کافی دیر بعد وہ بولی تو اس کے لہجے میں بس خوشی اور مخلصی تھی۔ ہارون شاہد، عمر نے موڑ کاٹتی ہوئی جواب دیا۔ ہارون شاہد؟ حالے نے دہرایا۔ آپ نہیں سمجھیں گی، خیر میں آپ کو گھر چھوڑ کر تھانے جاؤں گا، اس ڈرائیور سے ملنے جس نے آپ کو اغوا کیا تھا۔ وہ اب اپنے گھر والی گلی میں تھا۔ میں ساتھ آؤں گی؟ ہرگز نہیں، وہ ترکی بترکی بولا تھا۔ میں ہرگز بھی آپ کو ایسی جگہ نہیں لے کر جاؤں گا جہاں ہر قسم کے گنڈے موالی آتے ہوں، جہاں ہر قسم کی نظریں اٹھتی ہوں۔ ایسی جگہ آپ کے قابل نہیں ہے، میں خود جاؤں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا، ساتھ گاڑی کو بریک لگا کر روکا۔ وہ اب اپنے گھر کے دروازے کے آگے تھے۔ تو مجھ پہ حکم نہیں چلا سکتے، میں حالے سلطان ہوں، وہاں جاؤں گی جہاں میرا دل کرے گا۔ کوئی اگر میری طرف بری نظر سے دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نکالنا جانتی ہوں، اور تمہیں میں نے بتایا ہے، اجازت نہیں مانگی۔ عمر نے سینے پہ ہاتھ باندھے سکون سے اس کی ساری تقریر سنی، پھر سراہنے والے انداز میں ابرو اچکائے۔ براوو، میں آپ کی اس تقریر سے خاصا متاثر ہوا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ حالے نے اس کو کلس کر دیکھا تھا، پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ کاغذی ہی صحیح، میں تمہاری بیوی ہوں، کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ کوئی بھی ایرا خیرا تمہارے سامنے تمہاری بیوی کو دیکھنے کی جرات کر سکتا ہے؟ وہ جتاتی نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ عمر کے تاثرات سخت ہو گئے، پھر یکدم وہ مسکرایا۔ میری غیرت کو جگانے کے لیے یہ ایک اچھی کوشش تھی، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بات سن کر غیرت کی چوٹیاں پھلانگ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو آپ غلط ہیں۔ آپ گھر جا رہی ہیں مسز حالے حیات، وہ تپانے والے لہجے میں بولا تھا۔ حالے چند لمحہ اس کو دیکھتی رہی، ڈھیر سارا غصہ اور اشتعال اپنے اندر دبائے، اور پھر دروازہ کھول کر ایک زوردار آواز کے ساتھ گویا اس کے منہ پہ مارتی باہر نکل گئی۔ خود کو جانے کی اجازت مل نہیں رہی، ان بیوی کو لے جاؤں؟ ہاں، وہ بڑبڑاتی ہوئی گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہونے کو آئی تھی، لیکن عمر کے کام تھے کہ ختم ہونے کو نہیں آتے تھے۔ اس وقت وہ DIG کے آفس کے باہر تھا۔ ایک سیاہ وردی والا پولیس والا اس کے ساتھ اندر جانے کی اجازت طلب کرنے گیا تھا۔ اسی لمحے وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ واپس آ کر اس نے عمر کو سلیوٹ پیش کیا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ عمر سر کے خم سے جواب دیتا اندر بڑھ گیا۔ ایک شاہانہ قسم کا ایئر کنڈیشنڈ دفتر اس کا منتظر تھا۔ اس آفس کے عین وسط میں ایک لکڑی کی میز رکھی تھی، جس کے پیچھے ایک سیاہ وردی اور ڈھیر سارے میڈلز والا کوئی 50 سالہ آدمی بیٹھا تھا۔ آفس کی دیوار کے ایک کونے میں کتابوں کا ریک اور اس کے ساتھ ایک الماری میں ترتیب سے مختلف فائلز سجی تھیں۔ عمر جیسے اندر داخل ہوا، اس کے لبوں کو ایک اسودہ سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس سے ذرا کم پرتعش، لیکن اس کا آفس بھی ایسا ہی تھا۔ اس کے جسم پہ بھی سیاہ وردی ہوتی تھی۔ اب اس کی نظر سامنے بیٹھے آدمی پہ گئی۔ اس نے بوٹ کو زمین پہ مارا اور پھر ہاتھ ماتھے تک لے گیا۔ دوستی اپنی جگہ، وردی کی عزت اپنی جگہ۔ سامنے بیٹھا آدمی جس کی وردی پہ لگی نیم پلیٹ پہ شمشیر لکھا تھا، اس کی نظروں میں دبا دبا غصہ تھا۔ ASP عمر حیات، آپ کو یاد آ گیا کہ اس وردی اور اس سے جڑے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق ہے، یا آپ کو یہ یاد آ گیا کہ آپ کو کوئی نوکری بھی ہے؟
مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم پہ خرچ کیے ہوئے حکومت کے پیسے تم کیسے ویسٹ کر سکتے ہو؟ اس کا لہجہ طنز سے بھرا ہوا تھا۔ عمر مسکراتا ہوا آیا اور ان کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں بیٹھنے کو نہیں کہا، شمشیر نے گھرکا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے تو یہی سنائی دیا۔ بکو مت، مجھے یہ بتاؤ تم کہاں تھے اور کیوں تھے؟ کیا تم نے واقعی اس لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ اور اگر کیا تھا تو کیا اس کو سنبھال نہیں سکے؟ میں غیر مردوں سے اپنی بیوی کی بات نہیں کرتا اور نہ ہی یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی مرد میری بیوی کی بات کرے، آئندہ خیال رکھنا۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ نارمل تھا۔ شمشیر اس کے دو ٹوک انداز کا عادی تھا، سو اس نے اثر نہیں لیا۔ البتہ وہ اب اس کی بیوی کی بات نہیں کرے گا، یہ طے تھا۔ یہاں تشریف لانے کی وجہ جان سکتا ہوں یا اس پہ بھی کوئی پابندی ہے؟ اس نے جل کر پوچھا تھا۔ عمر آگے کو ہو بیٹھا، اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ مجھے ندیم علی کے ساتھ 15 منٹ چاہیے۔ شمشیر کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اور کیوں چاہیے تمہیں یہ 15 منٹ؟ تم نے اسے تہجد کی رکھتے پوچھنی ہے یا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے جا رہے ہو؟ اس نے چبا چبا کر پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے اسے جہنم کی آگ کے جسم جلانے کی کیپیسٹی پوچھنی ہے، اور اس سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جب ابلیس آپ کو تیل کی کڑاہی میں تلے گا تو برنول کہاں سے لینا ہے؟ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا تھا۔ شمشیر نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کرنا چاہا۔ میری بات سنو عمر، وہ میز پہ آگے کو ہوا۔ تم اس شہر کے لوکل نہیں ہو، تم کئی سال کسی اور شہر میں پوسٹڈ رہے ہو۔ وہ چھوٹا شہر تھا، وہاں برائی اور شر کم تھا۔ یہ کراچی ہے، جیتی جاگتی جہنم۔ یہ بندہ کھا جاتی ہے، نکل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس شہر کا پانی دل سے احساس ختم کر دیتا ہے۔ تم چھوٹے شہر کے چھوٹے موٹے جرائم دیکھ کر یہاں آئے ہو۔ یہاں کی دنیا الگ ہے، یا واپس چلے جاؤ یا اس شہر کو ایز اٹ از قبول کرو۔ یہاں کی آگ مت بجھاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا دیں گے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تھی۔ عمر چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر مسکرایا، ایک سرد سی مسکراہٹ۔ میں جس شہر سے آیا ہوں نا، وہاں لوگ راتوں کو اٹھ کر تہجد نہیں پڑھا کرتے۔ چوری، ڈاکہ، قتل، ریپ، یہ سب وہاں بھی ہوتا ہے۔ وہ کوئی تیسری دنیا نہیں تھی، وہاں بھی لوگ رہتے تھے، اور لوگ جہاں بھی رہتے ہوں وہ اس جگہ کو جہنم ہی بنا دیتے ہیں۔ بات کراچی یا کوئٹہ کی نہیں ہے، بات لوگوں کی ہے۔ کوئی بھی شہر برا یا اچھا نہیں ہوتا، اسے اچھا یا برا وہاں کے رہنے والے لوگ بناتے ہیں۔ برے لوگ ہر شہر میں ہیں۔ تم مجھے ان لوگوں کا خوف نہ دلاؤ، ڈرتے وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ کھونے کا خوف ہو۔ انگلی سے سینے پہ دستک دی۔ میں عمر حیات ہوں، میرے پاس کھونے کو صرف یہ چلتی سانس سے ہیں، اور ان کو روکنے پہ بس خدا کا اختیار ہے۔ سو میں ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ، میرا کام کر سکتے ہو یا نہیں؟ شمشیر نے ایک گہری سانس لی۔ عمر، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم پہ ایک لڑکی کے اغوا کا کیس ہے، تم سسپینڈڈ ہو، تم پہ انکوائری بیٹھی ہے، اور سونے پہ سہاگا، تم اپنی انکوائری کال پہ 2 بار نہیں گئے، تمہاری فوٹو اخبار میں لگی ہے۔ تم ایک آخری کال آئے گی، اور اگر تم نہیں گئے تو تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ تم جانتے ہو مجھ پہ کتنا پریشر ہے، میں نے کس طرح آئی ٹی کو سنبھالا ہوا ہے، کس طرح انکوائری ٹیم کے ساتھ پیر جوڑے ہیں، کس طرح تمہاری خاطر ذلیل ہو رہا ہوں۔ آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گیا تھا۔ میری انکوائری ہوگی تو میں بری و ذمہ ہو جاؤں گا، اور مجھے دوبارہ فیلڈ میں آنا ہوگا، جو کہ اس وقت ممکن نہیں۔ سن لیا؟ اب بتاؤ 15 منٹ دے رہے ہو یا نہیں؟ عمر، میری بات سنو تم۔ اس نے کچھ سمجھانا چاہا جب عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار تو میرے پاس آئے تھے شمشیر، تم سسپینڈڈ تھے جیسے کہ آج میں۔ تمہارے بھائی پہ قتل کا الزام تھا، FIR کٹ چکی تھی۔ اسی رات تمہاری ماں مر گئی، تمہارا بھائی گرفتار ہو چکا تھا۔ اگر اس کی بیل کے لیے بھی جایا جاتا تو کم از کم پورا دن لگ جاتا۔ تم میرے پاس آئے، تم نے مجھ سے 15 منٹ مانگے تاکہ تمہارا بھائی اپنی ماں کا آخری دیدار کر سکے۔ کیا میں نے تمہیں کوئی مشورہ دیا؟ کیا میں نے اپنی اوپر بیٹھے افسروں سے خوف کھایا؟ کیا میں نے تمہیں شہر کے درندوں کا خوف دلایا؟ عمر بول رہا تھا اور شمشیر شل سا اسے سنی گیا۔ وہ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے آگے کو جھکا۔ میں نے تمہاری مدد کی کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں۔ مصیبت کے وقت دوست کو مشورہ نہیں دیا جاتا، مدد کی جاتی ہے، لیکن خیر۔ وہ سیدھا ہوا۔ عمر حیات کے پاس دوستوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ بول کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی ہینڈل پہ تھا جب پیچھے سے شمشیر کی آواز سنائی تھی۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 10 منٹ ہیں، دفع ہو جاؤ، اور اگلے 1 مہینے تک مجھے اپنی شکل دکھائی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا تھا۔ عمر پورا کا پورا گھوم گیا، بوٹ کو زمین پہ مار کر سیلیوٹ پیش کیا اور راجر باس کہتا باہر نکل گیا۔ گاڑی ایک بہت بڑی نجی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ شیشوں سے ڈھکی یہ بلڈنگ یوں تو مختلف قسم کے کاروباری کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن اس عمارت کا بیسمنٹ نائٹ کلب کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ گاڑی سے نکلنے والا نوجوان ہارون شاہد تھا، سیاہ جیکٹ شرٹ کے ساتھ سیاہی جینز پہنے، بالوں کو جلد سے پیچھے کو جمائے، خوشبوؤں میں رچا بسا۔ وہ جو عام حالات میں وجیح لگتا تھا، آج اچھا خاصا وجیح لگ رہا تھا۔ باہر نکل کر ایک طائرانہ نظر سارے میں ڈال کر وہ متوازن چال چلتا داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر آتی اسے ایسا لگا جیسے یہ کوئی اور ہی جہان ہے۔ میوزک کا بے ہنگم شور، بے ڈھنگے انداز سے ناچتے تھرکتے نوجوان، نشے کی زیادتی سے یہاں سے وہاں لڑکتے نوجوان، لیکن نوارد ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھا۔ وہ اسپاٹ نظروں سے اطراف میں نظریں گھماتا، کسی غیر شناسا لیکن
جلد ہی شناسا ہو جانے والے چہرے کو ڈھونڈ رہا تھا، جس کے لیے اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے دائرے میں رکھے صوفوں میں ایک سنگل صوفے پہ اسے وہ لڑکا بیٹھا ہوا نظر آیا، جاسم شاہ۔ مناسب نقوش، صاف رنگت لیکن مجھی ہوئی آنکھیں اور ٹھکرایا ہوا چہرہ۔ ہارون کو اس کے اندر اپنا کچھ ماقبل والا چہرہ دکھائی دیا۔ خدا نے محبت کو ہیل کرنے کا اختیار دیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دے رہی؟ یہ کیسی محبت ہے جو چہرے پہ چمک لانے کی بجائے چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے؟ لیکن کیا یہ واقعی محبت ہے یا کوئی obsession؟ اس نے سر جھٹکا، ایک گہری سانس لی اور ان صوفوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ان کے قریب پہنچ کر ہارون نے دیکھا کہ درمیان میں رکھی شیشے کی میز پہ کونوں میں اور بیچ میں ایک سفید پاؤڈر رکھا تھا۔ وہاں بیٹھے نوجوان کے گروپ میں سے تھوڑی دیر بعد کوئی نوجوان نیچے کی طرف جھکتا، ناک سے وہ سفید پاؤڈر اندر تک لے جاتا اور پھر اپنا پورا وجود صوفے کی پشت پہ پھینک سا دیتا۔ یہ کیسا سرور تھا، یہ کیسی راحت تھی۔ اس وقت بھی ایک نوجوان نے اپنا چہرہ میز کی جانب جھکا رکھا تھا۔ ابھی وہ ناک کے ذریعے اس پاؤڈر کو اندر تک لے جاتا کہ ہارون نے اپنے جوگر کی ٹھوکر سے اس میز کو لڑکا دیا۔ سفید پاؤڈر فرش پہ بکھر گیا۔ صوفوں پہ پڑے نیم بے جان وجودوں کو غصہ آیا، لیکن اٹھ نہیں سکے کہ جسم میں سکت نہ تھی۔ کچھ نے اٹھنا چاہا لیکن پھر ٹانگیں ان کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں اور وہ واپس کریں۔ ایسے میں بس ایک وجود تھا جس کے چہرے پہ غصہ بھی تھا اور ہوش بھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم کون ہو اور جرت کیسی ہوئی تمہاری؟ اب کیا تمہارا باپ لے کر آئے گا یہ مال؟ پتہ بھی ہے کتنا مہنگا تھا؟ ہاں 22 سالہ جاسم جارحانہ تیور لیے اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ صوفوں پہ پڑے نیم بے ہوش اس کے دوست اب اس کے نام کی ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ ہارون اثر لیے بغیر جاسم کے کان کے پاس جھکا۔ میرے پاس اس سے زیادہ مہنگی اور کام کی چیز ہے، وانا ٹرائی؟ جاسم ٹھہر گیا، آنکھوں کی پتلیاں مشکوک انداز میں سکڑی۔ کیا تم پولیس والے ہو؟ دیکھو اگر ہو تو۔ 2 لاکھ کا آؤٹ فٹ، 3 لاکھ کے جوتے، 1 لاکھ کی گھڑی، یہ میری آج کی تیاری کی قیمت ہے۔ تمہیں لگتا ہے چند ہزار کمانے والے پولیس والا اتنے پیسے ضائع کر سکتا ہے؟ ہارون کی سرمئی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ جاسم کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ پھر تم کون ہو؟ تمہاری طرح کا ایک پارٹی بوائے، امیر باپ کی بگڑی اولاد، بس اپنے باپ سے بنتی نہیں تو یہاں چلایا۔ آج ایک نئی چیز ملی تو سوچا سب کو ٹرائی کروا دوں، کیا خیال ہے؟ وہ اپنے لہجے سے پارٹی بوائے ہی لگ رہا تھا۔ لیکن میرے فرینڈز بھی ساتھ آئیں گے، تمہیں اعتراض تو نہیں نا؟ ایسے کلبز میں یہ ساری باتیں عام تھی، سو وہ جلدی مان گیا تھا۔ ہارون نے ایک نظر اس کے فرینڈز کو دیکھا، پھر مسکراتی نظروں سے جاسم کو دیکھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ لوگ ساتھ آ سکتے ہیں؟ ہارون نے ان کی حالت پہ چوٹ کی۔ اگر تمہیں چاہیے تو میرے پیچھے آؤ، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جاسم ہی کرتا اس کے پیچھے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس میوزک کے شور والی جگہ سے کافی دور نسبتاً ایک سنسان گوشے میں بیٹھے تھے۔ چھوٹی سی میز پہ سفید پاؤڈر رکھا تھا اور وہ دونوں میز کے طرف میں رکھے سنگل صوفوں پہ بیٹھے تھے۔ تمہاری تو منگنی ہو گئی تھی نا پچھلے مہینے، کیا تمہاری پارٹنر ساتھ نہیں آتی؟ جاسم چہرہ جھکائے ابھی پاؤڈر کو ناک کے ذریعے اندر کھینچتا جب ہارون نے اس کے زخم ہرے کر دیے۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا؟ کیونکہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، مجھے یہاں کسی نے بھیجا ہے۔ وہ بھی کہہ رہا تھا جب جاسم نے ہاتھ جھلایا۔ اوہ، تو تمہیں میرے باپ نے بھیجا ہے؟ ہاں، میں پہلے کیوں نہیں سمجھا، ایسی حرکت میرا باپ ہی تو کر سکتا ہے، وہ تمسخر سے کہتے اٹھا تھا۔ اور تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے پاس آنے کی؟ ہاں، اور اگر تم نے یہ کہا کہ میرے باپ بے قصور ہے، اسے معاف کر دوں تو آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے وہ آپک ہوتا، ہارون نے بتا دینا صحیح سمجھا۔ مجھے یہاں عمر حیات نے بھیجا ہے۔ عمر حیات؟ وہ ASP؟ اس نے کیوں؟ جاسم اب کے حیران ہوا۔ تمہاری منگیتر کے باپ سے عمر کی اچھی خاصی دوستی ہے اور تمہاری منگیتر کا بھائی اس کا اچھا دوست ہے، وہ تمہاری اور اسوا کی صلح کروا سکتا ہے اگر تم چاہو۔ جاسم کی آنکھیں یکدم چمک اٹھیں، اس کا چہرہ کھل گیا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اسوا مان جائے گی؟ ASP سر اسے منا سکتے ہیں؟ تو مجھے ان سے ملوا دو، میں ایک بار ان سے خود بات کروں گا، میں انہیں سب کچھ بتاؤں گا، وہ اسوا سے بات کریں گے اور مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گی۔ لیکن تم نے کیا ہے؟ ہارون بضد ہوا۔ جاسم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں نے نہیں، میرے ڈیڈ نے۔ اصل میں ان کی ایک متنازع ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور بریک اپ کر لیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، ایک دفعہ جب میں اسے ساری سچائی بتا دوں گا تم دیکھنا وہ میرے پاس واپس آ جائے گی۔ وہ اب پرجوش لگتا تھا۔ پھر کانٹریکٹ کب بنوا رہے ہو؟ ہارون نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جاسم نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا۔ کانٹریکٹ؟ کیا مطلب؟ ظاہر ہے کانٹریکٹ تو بنوانا ہوگا نا، اس میں لکھنا ہوگا کہ آج اگر وہ تمہارے پاس واپس آتی ہے تو آئندہ کبھی بھی اگر تمہارے پیرنٹس، بہن بھائی یا رشتہ داروں کی غلطیوں کی سزا نہیں دے گی، تمہارا باپ چاہے کوٹھے پہ جائے یا جہنم میں، وہ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وہ بار بار ایسا کیوں کرے گی؟ ظاہر ہے میری کوئی غلطی ہوتی ہے تبھی تو وہ تمہارا باپ ایک گندی جگہ گیا، یہ تمہاری غلطی کیسے ہوئی؟ ہارون نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ تمہیں چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ محبت ساتھ رہنے کے 100 مواقع ڈھونڈتی ہے، چھوڑنے کا ایک بہانہ نہیں۔
تمہارا باپ جو کچھ کرتا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں. تمہاری ماں کیا کرتی ہے تمہارے پارٹنر کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. محبت کو ذات و مکان کے خوف سے آزاد ہونا چاہیے. نہیں؟ ہارون نے صوفے کے ہتھ پہ بازو پھیلاتے ہوئے پوچھا. جاسم تز بزب میں پڑ گیا. ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے میری فیملی اگر غلط کرے تو اس پہ بھی تو اثر پڑے گا نا. وہ بھی تو اب فیملی ہے. اس نے جیسے اس کے حق میں صفائی دینی چاہیے. دیٹس دا پوائنٹ. وہ آگے کو ہوا. وہ فیملی ہے اور فیملی تو ساتھ رہتی ہے, اچھے وقت میں بھی اور برے میں بھی. یہ کیسی فیملی ہے جسے اگر خوشی دو تو ساتھ رہتی ہے, لیکن اگر کبھی بھی غم کا کوئی جھونکا آ جائے تو سوکھے پتوں کی طرح اڑ جاتی ہے. وہ ایسی نہیں ہے. وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. وہ اچھا واقعی؟ ہارون نے اس کی بات کاٹی. وہ تم سے محبت کرتی ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ محبت کا کیا ثبوت ہوتا ہے بھلا؟ یہ تو محسوس کی جاتی ہے. تم نے کبھی محبت کی ہو تو پتہ چلے. وہ بپھر ہی تو گیا تھا. ہارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنا موبائل ہوا میں بلند کیا. وہ لیلا مجنو ہیر رانجھا کا زمانہ تھا جب محبت محسوس کی جاتی تھی. اب اس نے موبائل اس کے آگے رکھا. اب محبت انسٹاگرام سے کی جاتی ہے. یہ اس وقت کا انسٹا ہے. تم اس کی پوسٹ دیکھو, بلکہ میں دکھاتا ہوں. وہ آگے کو ہوا اور موبائل اٹھا کر اس وقت کے اکاؤنٹ کی ایک ایک تصویر آگے کرتا گیا. یہ دیکھو, یہ 2 ماہ پہلے کی تصاویر ہیں. تمہارے بریک اپ سے پہلے وہ دن میں 10 پوسٹ ڈالتی ہے, لیکن تم کہاں ہو ان سب میں؟ جاسم شخص سا موبائل پہ چلتی اس وقت کی تصاویر دیکھی گیا. یہ دیکھو, یہ 3 ماہ پہلے تمہارے برتھ ڈے والے دن کی پوسٹ ہے. یہاں تم کہاں ہو؟ تمہارے لیے کوئی پیغام کہاں ہے؟ اسی دن اس کی دوست کے بلے کا برتھ ڈے تھا. اس نے بلے کے لیے بھی پوسٹ ڈالی ہے, لیکن تمہارے لیے نہیں. کیوں جاسم؟ کیا تم اتنے بے مول ہو؟ میں جانتا ہوں محبت کو اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن محبت کو ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ محبت کا فرض ہوتا ہے. اس کا انسٹاگرام, اس کا ٹویٹر, اس کا فیس بک, تم وہاں کہیں نہیں ہو. وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی اور بس اسے ایک وجہ مل گئی. سوچو اگر تمہاری شادی آج ہو جاتی ہے اور کل تمہارا باپ پھر کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جاسم نے خوف زدہ آنکھیں اٹھا کر سوال کیا. وہ تمہیں پھر چھوڑ دے گی جاسم. تم پھر کسی دوسرے بار کسی دوسرے کلب میں پڑے رہو گے. تمہارے چہرے کی چمک ایک بار پھر ختم ہو جائے گی. ڈرگز ایک بار پھر تمہارا خون چوسے گی. یہ کیسی محبت ہے جس کے چھن جانے کا خوف تمہیں کھل کر سانس لینے نہیں دے رہا؟ کیسی محبت ہے جو خوشی دے ہی نہیں رہی, جو ہیل کرنے کے بجائے تمہارا دل اور جسم کھا رہی ہے؟ وہ ایسی نہیں ہے. جاسم نے ہلکی آواز میں ایک بار پھر اس کے حق میں کچھ کہنا چاہا. وہ ایسی ہی ہے. وہ ایک بہت بری پارٹنر ہے. وہ اپنے بیسٹ فرینڈ شہرام کو کیوں نہیں چھوڑتی؟ اس کا باپ بھی تو 4 بار جیل جا چکا ہے. وہ اگر اپنے دوست کے باپ کی غلطیاں معاف کر سکتی ہے تو تمہارے باپ کی کیوں نہیں؟ میں بتاؤں کیوں؟ ہارون نے اس کا چہرہ اوپر کیا, آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں. جاسم شاہ, وہ لڑکی تم سے محبت نہیں کرتی. الفاظ تھے کسی سا. جاسم کو اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوا. وہ آج تمہیں تمہارے باپ کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے, کل ماں کی وجہ سے چھوڑے گی, پرسوں بہن کی وجہ سے. وہ آخر کب تک تمہارے خاندان کی غلطیوں کی سزا تمہیں دے گی؟ کیا اس کی محبت اتنی کچی ہے کہ تم سے یا تمہارے خاندان سے ذرا سی غلطی ہوئی اور وہ لڑکی تمہیں چھوڑ گئی؟ وہ ایسی نہیں ہے. اب کہ جاسم کو اپنی آواز غیر لگی, کھوکھلی لگی. تم کہتے ہو تمہیں اس سے محبت ہے, لیکن تمہیں تو خود سے بھی محبت نہیں ہے. جو انسان خود سے محبت نہیں کرتا وہ کسی اور سے بھی نہیں کر سکتا. وہ چلی گئی تو تم نے خود کو نشے اور ڈرگس میں ضائع کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ تم خود سے محبت کیوں نہیں کرتے جاسم؟ میں بتاؤں کیوں؟ جاسم نے بے اختیار اس بات میں سر ہلایا. اس لڑکی نے تمہارے دل سے تمہارے اپنے لیے محبت ختم کروا دی اور تم نے اسے یہ کرنے دیا. اس نے تم سے کہا اس کی پسند اچھی ہے, تم نے مان لیا. اس نے تمہاری ذات کی غلطیاں تمہیں گنوائیں, تم نے مان لیا. تم غلط ہو. تم نے کبھی خود کو چیک ہی نہیں کیا. تم کبھی خود سے ملے ہی نہیں. اگر اس نے کہا تم جھوٹے ہو تو تم نے مان لیا. تم نے اس کی محبت میں خود کو کھو دیا. اس سے زیادہ تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اب تم سے تمہاری صحت چھین رہی ہے. کیا تم اب بھی چپ رہو گے اور سہتے جاؤ گے؟ کیا اب تمہیں نہیں لگتا کہ اب بس کر دینا چاہیے؟ اس کی محبت اب تمہیں سیر نہیں کرتی. اب وہ خون چوسنے والا کیڑا بنتی جا رہی ہے. ایک دن وہ تمہارے جسم کا سارا خون چوس لے گی اور تم ایک کھوکھلے جسم کے ساتھ کسی کچرے کے ڈھیر پہ پڑے رہو گے. کیا تمہاری زندگی کا یہ مقصد تھا؟ ہارون کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تھی. یہ لڑکا اسی کا لیسر ورژن تھا. میں اسے چھوڑ نہیں سکتا. آخرکار وہ بے بسی سے بولا تھا. میں جانتا ہوں وہ ٹاکسک ہے. میں جانتا ہوں وہ ہمیشہ مجھے ڈی گریڈ کرتی ہے. میں جانتا ہوں اس کے آگے میری اوقات اس کے دوست کے کتے سے بھی زیادہ نہیں ہے. لیکن میں مجبور ہوں. میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. میں اسے چھوڑ دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. وہ میرے ہارڈسٹ ٹائم میں میرے لیے ایک سہارا تھی. میں نے اس کے اندر اپنی روشنی ڈھونڈی ہے. وہ میری گرل فرینڈ, محبت یا منگیتر نہیں ہے. وہ میرا سہارا ہے. وہ میری بیساکھی ہے. وہ میری آنکھ ہے, میرا بازو ہے. اس کے بغیر میرا جسم مفلوج ہے. تم نہیں سمجھو گے, کوئی نہیں سمجھے گا. اس نے چہرہ جھکا لیا تھا. آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھیں. ڈرگس کی زیادتی سے نہیں, رکے ہوئے آنسوؤں کو نہ بہنے دینے کی وجہ سے. ہارون چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا, ذہن میں باتیں جوڑتا رہا. وہ حالے نہیں تھا.
جس کے پاس باتوں کے جواب ہوتے تھے، جس کو بولنے کا ہنر آتا تھا، وہ لوگوں کو لاجواب کر سکتی تھی۔ کیا تم بلاؤں سے ڈرتے ہو؟ کافی دیر بعد ہارون نے سوال کیا تھا۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ کوئی اللہ بابا آئے گا اور تمہیں تمہاری غلطی کی سزا دے گا، یا پھر کوئی چھوٹا سا کیڑا، کوئی بہو تمہیں کھا جائے گا؟ جاسم چند لمحے حیران نظروں سے اس کو دیکھتا رہا، پھر یکدم ہنس پڑا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میں کوئی بچہ ہوں؟ وہ کوئی اور زمانہ تھا، کوئی اور وقت تھا جب میں یا ہر بچہ ان سب چیزوں سے ڈرتا تھا۔ آئی ایم آل گرون اپ ناؤ۔ اب بھلا اس بکواس بات سے کون ڈرے گا؟ وہ ایک بار پھر ہنس دیا، ساتھ بڑبڑایا، بلا واٹ نان سینس۔ اسوا بھی وہی بلا ہے، وہی بہو ہے، وہی چھوٹا سا کیڑا جس سے ہمیں بچپن میں خوف آتا تھا، اور اب ہم ان سے بڑی بلا ہیں۔ ایک بار، بس ایک بار اگر تم دل کو مضبوط کر کے اپنے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بلا، کوئی بھوت، کوئی کیڑا تمہیں نہیں ڈرا سکتا۔ ایک بار جب تم خود کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، تب تم اس انسان کے جانے پہ اسی طرح ہنسو گے جس طرح اب ہنس رہے تھے۔ جاسم ششدر رہ گیا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی واقعہ ہمیں تب تک ہانٹ کرتا ہے جب تک ہم اس سے چھپتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ ایک بار، صرف ایک بار اگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اصل بلا تم خود ہو، تم سے زیادہ مضبوط کوئی اور نہیں ہے۔ ساری بلائیں، سارے کیڑے یکدم غائب ہو جائیں گے اور باقی رہو گے تم، کیونکہ تم اپنے لیے خود کھڑے تھے۔ جاسم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا۔ ہارون اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تمہارے ہارڈ ٹائم میں تمہاری بیساکھی تھی، لیکن بیساکھی کی لکڑی کو اب دیمک کھا گئی ہے، وہ کھوکھلی ہو گئی ہے۔ اب تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ تمہاری آنکھیں تھیں، لیکن اس آنکھ میں اب موتیے کا پانی اتر چکا ہے۔ علاج کراؤ ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارا بازو تھی، لیکن اس بازو میں اب ناسور پھیل گیا، اسے کاٹنا ہوگا ورنہ سارا جسم گل سڑ جائے گا۔ اور ایک بات، وہ جھکا، اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ کسی محبت کو یہ حق نہیں کہ وہ آپ کی صحت کھا جائے، کسی محبت کو یہ حق نہیں کہ وہ آپ کو شراب پہ لگا دے، کسی محبت کو آپ کو ڈرگ ایڈکٹ بنانے کا حق نہیں۔ محبت کو صرف ایک حق حاصل ہے، ہیل کرنے کا، اور اگر وہ اپنا ایک کام بھی نہیں کر پا رہی تو اسے عزت سے رخصت کر دو۔ سادہ لہجے میں کہہ کر اس نے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ جاسم اب بھی اسی طرح شل بیٹھا تھا، ساکت۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے ٹرک سے کچل دیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو پھسل رہے تھے۔ میں جا رہا ہوں، 2 منٹ تک تھوڑے فاصلے پہ کھڑا رہوں گا، اگر تم نے، کنکھیوں سے شیشے کی چھوٹی میز کی طرف اشارہ کیا، اگر تم نے اس پہ پڑا سفید پاؤڈر لے لیا تو میں دوبارہ کسی جاسم کو نصیحت نہیں کروں گا، اور اگر 2 منٹ بعد مجھے اس میز کے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز باہر تک آئی تو میں 10 اور جاسم کو اس کی اصل سے ملواؤں گا، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ ہارون بول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا حال سے نکلتا چلا گیا۔ باہر جا کر اس نے ایک دیوار سے ٹیک لگائی اور نظریں گھڑی پہ جما لیں۔ 1 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 منٹ 40 سیکنڈ، 1 منٹ 59 سیکنڈ، اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار چھناکے کے ساتھ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ہارون کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اندر جاؤ تو جاسم فرش پہ بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ سفید پاؤڈر سیاہ فرش پہ بکھرا اپنی بے قدری پہ ماتم کنا تھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا اسوا، میں نہیں ڈرتا، میں خود بلا ہوں، میں خود ہوں بلا، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ مجھ پہ میرا حق ہے، مجھے خود سے محبت ہے، میں خود کو تمہارے لیے ضائع نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، فرش پہ پڑے سفید پاؤڈر کو زور زور سے بوٹ سے ٹھوکر مارتے ہوئے۔ وہ بس چلا رہا تھا اور بس رو رہا تھا۔ عمر حیات اپنی گاڑی میں بیٹھا سلطان منزل کے باہر کھڑا تھا۔ اس وقت حسن نیند بھری آنکھیں لیے باہر آیا۔ وہ شاید سو کر اٹھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی برونو بھی باہر آیا۔ عمر کو دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکنے لگا۔ عمر نے حسن کو اشارے سے پاس بلایا۔ وہ متعجب سا اس کی گاڑی کے قریب آ گیا۔ کیا تم کل کی بجائے آج ثبوت دیکھنا چاہو گے؟ عمر نے مسکراتی نظروں سے پوچھا تھا۔ حسن تز بزب کھڑا رہا۔ تم میری محبوبہ نہیں ہو جس کے انتظار میں ٹھہرا رہوں، جلدی بولو، وہ جل کر بولا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ وہ الگ بات ہے کہ تمہاری بہن نے مجھے ایک اغوا کار مشہور کر رکھا ہے، لیکن یقین جانو میں انتہائی معصوم انسان ہوں۔ اب مجھے روٹی محبوبہ والی لک دینا بند کرو اور اندر آ کر بیٹھو۔ آخر میں اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حسن نے جواب دیے بغیر گاڑی کا آگے والا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ پھر مڑ کر دیکھا، برونو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حسن نے مسکرا کر اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً گاڑی کے پاس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ عمر کے چہرے پہ سخت بیزاری تھی، وجہ وہ بھورے بالوں والا کتا تھا جسے حسن نے پچھلی سیٹ پہ بٹھا رکھا تھا۔ اس کتے کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے اچھا تھا تم خود بھی نہ آتے۔ آخری الفاظ زیر لب کہے تھے۔ میرا بیٹا ہر جگہ میرے ساتھ جاتا ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں اتار دو اور خود آگے چلے جاؤ۔ حسن نے بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے جواب دیا۔ عمر کلس کے رہ گیا۔ میں تمہیں تھانے لے کر جا رہا ہوں حسن۔ اب کی اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ حسن چونکا تھا۔ عمر کہے گیا، میں ایک بچے کو کبھی اس طرح نہیں لے کر جاتا، لیکن اب معاملہ الگ ہے۔ تم یتیم ہو چکے ہو اور اب یتیم بچوں کو چاہیے کہ وقت سے پہلے بڑے ہو جائیں۔
میں جانتا ہوں آج کے بعد تم معصوم نہیں رہو گے، لیکن میں چاہتا بھی نہیں کہ تم معصوم رہو۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تمہارے خاندان کے دشمن کیسے لوگ ہیں۔ تم اپنے خاندان کے سربراہ مرد ہو۔ میں آج کے دن کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، لیکن تم آج کے دن کے لیے میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سنجیدہ تھا، یہ کوئی اور ہی عمر تھا۔ کیا تم نے حالے کو بتایا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حسن نے اس کی ساری بات سن کر یہی بس پوچھا تھا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا جو میں ان کو بتاؤں گا۔ حسن خاموش ہو گیا، شاید اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی مزید ڈرائیو کے بعد گاڑی اپنی منزل پہ پہنچ چکی تھی۔ تھانے کی عمارت اپنے پورے جلال کے ساتھ کھڑی تھی۔ عمر اور حسن ایک ساتھ گاڑی سے باہر نکلے۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے ہر ایک نے عمر حیات کو سلام کیا، سلیوٹ کیا۔ کچھ کے چہرے بکھلائے ہوئے تھے، کچھ کے خوف زدہ۔ ان کے چہروں سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ آج تھانے پہ چھاپا لگا ہے۔ وہ دبنگ سی چال چلتا اندر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ حسن نئی نئی نظروں سے یہاں وہاں دیکھتا جا رہا تھا۔ تھانے کا ماحول ویسا ہی تھا، تناؤ اور شور سے بھرا تھا، اور کچھ گھبرایا ہوا بھی۔ وہ چلتا ہوا سیدھا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اب اس کی نظروں کے عین سامنے ایس ایچ او کی میز اور کرسی رکھی تھی۔ میز پہ سامنے سے لائے گئے ہوٹل کا کھانا رکھا تھا۔ عمر کو اندر آتے دیکھ وہ بکھلا کر اپنی کرسی سے اٹھا، پہلے سلام کیا، پھر سلیوٹ پیش کیا، آگے آ کے اس کے لیے کرسی رکھی۔ سر آپ اطلاع دے دیتے، میں حاضر ہو جاتا سر، آپ نے زحمت کی۔ وہ بکھلایا ہوا لگتا تھا، ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ عمر بیٹھا نہیں، کھڑا رہا۔ اس کی تقلید میں حسن بھی کھڑا رہا۔ میں اگر اطلاع دے کر آتا تو تمہارا یہ شاہی انداز کیسے دیکھ پاتا؟ باہر مجرم بیٹھے ہیں، تھانے میں ایک حشر برپا ہے، اور تم یہاں بیٹھ کر کن اکھیوں سے میز پہ رکھے کھانے کی جانب اشارہ کیا۔ کھانا کھا رہے ہو؟ باہر ایک عورت کی FIR درج نہیں ہو رہی۔ تمہارے ASI نے اس کو کتنی دیر سے بٹھا رکھا ہے؟ وہ 1000 بار تمہیں بلانے کا کہہ چکی ہے، اور تم یہاں کھانا کھا رہے ہو؟ اس کا لہجہ بے لچک اور سخت تھا۔ حسن نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ وہی عمر حیات تھا جو آج صبح سے ملنے آیا تھا؟ حسن کو یکدم اس کی ذات سے ایک رعب سا محسوس ہوا۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ طبیعت ناساز ہے تو چھٹیاں لے کر گھر پہ آرام کرو، یہ کوئی ہسپتال کا بیڈ نہیں ہے، تھانہ ہے۔ ویسے اگر زیادہ بیمار ہو تو لمبی چھٹی دلوا دوں۔ اس کا لہجہ میں نہیں خیز تھا۔ ایسے گڑبڑا گیا۔ سر آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آپ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے، میں کیسے آپ کی خدمت کروں؟ پلیز سر آپ بیٹھ جائیں۔ وہ چاپلوسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ عمر نے ہاتھ چلایا۔ ندیم علی کس کوٹڑی میں؟ کھولو اسے ابھی، وہ روب سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ SHO حق تک سا اس کے پیچھے گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم اس بیچارے پہ اتنا غصہ کیوں ہو رہے تھے؟ باہر جاتے ہی حسن اس کے قریب جھکا تھا۔ جب بادشاہ کسی لمبے سفر سے محل واپس آتا ہے تو کچھ نئے احکام جاری کرتا ہے، کچھ چیزیں محل سے بدلواتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے بھی نہیں کہ محل کو نئے احکامات کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بادشاہ واپس آ گیا ہے۔ دوسرا، اس سے پہلے لوگ تمہیں دبائیں، تم ان کو ان کے قصور گنواؤ، فائدے میں رہو گے۔ وہ بے نیازی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہر کوئی اسی کو دیکھ رہا تھا، ہر کوئی اسی کی بات کر رہا تھا۔ اس کی سفارش DIG سے آئی تھی، اس کی پہنچ اونچی تھی۔ ایک کوٹڑی کے سامنے آ کر وہ رکے تھے۔ عظیم SHO نے خود لاک کھولا۔ عمر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر ایک قیدی، ایک مجرم کے کمرے کا بالکل نہیں تھا۔ کونے میں رکھا نرم میٹریس، پانی کا صاف ستھرا کولر، مچھروں سے بچنے کی مچھردانی، اور باہر سے منگوائے ہوئے کھانے کے ڈبے۔ چھوٹے قد والا ندیم اس وقت کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ عمر کو دیکھ کر وہ چل کر کھڑا ہوا تھا۔ عمر نے زخمی اور غصے بھری نظروں سے عظیم کو دیکھا۔ یہ تمہاری ماں کا گمشدہ بیٹا ہے جو اس کے اتنے لاڈ اٹھا رہے ہو؟ وہ پوری قوت سے دھڑا تھا۔ عظیم اچھل کر دور ہٹا۔ حسن کو بھی اب اس سے ذرا ذرا خوف محسوس ہونے لگا۔ یہ ماحول اس کے لیے نیا تھا اور عمر کا یہ چہرہ اس کے لیے انجانا۔ سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے اس کو 3rd ڈگری ٹارچر دیا ہے، ہم نے اس کو برف کی سل پہ لٹایا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مارا ہے، اس کے تلوے کوٹے ہیں۔ تلوے کوٹنا پولیس کی تفتیش کا ایک اہم رکن ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں ملزم کو ایک پھٹے پہ لٹایا جاتا ہے اور اس کے تلووں پہ سرسوں کا تیل لگا کر ڈنڈے مارے جاتے ہیں۔ ایسے میں ملزم کی سر کی رگیں تک ہل جاتی ہیں، یہاں تک کہ چھتر بھی استعمال کی ہے۔ چھتر پولیس کی اعزا رسانی کے اوزار میں سے ایک ہے۔ یہ چمڑے کا بنا ہوتا ہے۔ جب یہ ملزم کے جسم پہ لگتا ہے تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے لگنے کے بعد ہاتھی بھی خود کو ہرن کہنے لگتا ہے۔ یہ جسم کی کھال تک ودھیڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ کچھ نہیں بتا رہا سر، میرا یقین کریں، میں آپ کا وفادار ہوں۔ وہ اپنی صفائی دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ندیم اسی طرح کھڑا رہا، بے نیاز، بے پرواہ۔ عمر نے بلند آواز سے 2 سپاہیوں کو آواز دے کر اندر بلایا۔ دونوں دوڑے چلے آئے۔ عمر نے ان کی طرف نہیں دیکھا، وہ عظیم کو دیکھتا رہا۔ سیف اللہ، اس نے ایک اہلکار کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم پہ کیس بن رہا ہے۔ تم نے ندیم کو جو چھتر مارا ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کئی نجی مسائل ہو گئے ہیں، تمہیں سسپینڈ کرنا ہوگا۔ اہلکار ہونکو کی طرح اسے دیکھے گیا۔ سر چھتر تو دور کی بات ہے، اس کو تو ایک چپیڑ بھی نہیں لگی، یہ مجھ پہ کیس لگا رہے۔ آپ مجھے 2 منٹ دے دیں اس کے ساتھ، یہ مجھ پہ کیس تو دور کی بات، اس تھانے کے سارے کیس اپنے سر لے لے گا۔ وہ یکدم جذباتی ہو گیا۔ فراڈ، جھوٹ، ڈرامہ، یہ سب تو پولیس کی ملکیت ہے، حصہ داری انہیں بری لگتی ہے۔
عمر نے عظیم کو میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ عمر نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے باہر بھیجا۔ سر اس بچے کو ساتھ لے جاؤں میں؟ جاتے جاتے وہ مڑا اور حسن کو دیکھ کر پوچھا۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ عظیم باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اب اس سیل کا منظر کچھ یوں تھا کہ ندیم کو کرسی پہ باندھ کر بٹھا رکھا تھا۔ 2 اہلکار اس کی دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ایک بلب اس کے سر پہ لٹک رہا تھا۔ حسن ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ اپنا موبائل نکالو حسن اور ویڈیو بناؤ۔ عمر نے اس کو دیکھے بغیر حکم صادر کیا۔ حسن نے بنا کسی بحث کے موبائل نکال لیا۔ میں تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا ندیم، صرف ایک۔ عمر اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا کہہ رہا تھا۔ تم نے جج صاحب کی بیٹی کا اغوا کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ تم مجھے صرف پیادوں کا نام بتا دو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ چلو شاباش بتاؤ۔ عمر نے جیسے اس کو پچکارا تھا۔ حسن نے عمر کے بولتے وقت کیمرہ بند رکھا۔ جیسے ہی وہ بول کر خاموش ہوا اس نے ویڈیو سٹارٹ کر دی۔ ندیم نے ایک دو لمحہ اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھا، پھر زبان تک انگلی لے جا کر ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو میں بول نہیں سکتا۔ عمر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر دیوار کے ساتھ کھڑے حسن کو دیکھا، پھر مڑا، پستول جیب سے نکالی اور ندیم کی ران کا نشانہ لیا۔ اس کی آنکھیں حد درجہ صفاق تھیں۔ اگلے ہی لمحے فرش خون سے لتھڑا اور کوٹھڑی ندیم کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا۔ حسن نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دونوں اہلکار بھی حق تک رہ گئے۔ میں نے کہا نا ندیم، میں ایک ہی بات پوچھوں گا، اس کا جواب صحیح دینا۔ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہوتے ندیم کی طرف جھکا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں بس صفاقی تھی، خون تھا۔ ندیم بری طرح کرا رہا تھا اور عمر کو گالیاں دے رہا تھا۔ گوشت میں کھپ چکا لوہے کا ذرہ اس کے پورے جسم کو جھلسا رہا تھا۔ جج صاحب کی بیٹی کو کس کے کہنے پہ اغوا کیا؟ اس نے چبا چبا کر پوچھا تھا۔ نہیں بتاؤں گا، کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، تم چاہے مجھے مار دو تب بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ چلایا تھا، بالآخر وہ بولا تھا۔ حسن نے مردہ آنکھوں اور کانپتے جسم سے اس کو دیکھا۔ خون اس کی ٹانگ سے بھل بھل بہہ رہا تھا۔ فرش سرخ ہونے لگا تھا۔ عمر ایک بار پھر اس کے قریب آیا، پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، درد سے دوہرے ہوتے ندیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اصل میں کیا ہے نا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں جو تمہاری نخرے اٹھائے گا یا جسے تمہاری تکلیف سے فرق پڑے گا، اسی لیے۔ اس نے اپنا انگوٹھا اس کے زخم والی جگہ پہ رکھا، آنکھوں میں جیسے بے رحمی اتر آئی۔ اسی وقت عمر کا انگوٹھا اس کے پھٹے ہوئے گوشت کے اندر تک گھستا چلا گیا، یہاں تک کہ انگوٹھے کا گوشت لوہے کے ذرے کو چھونے لگا۔ ندیم درد سے تڑپنے لگا۔ پاس کھڑے اہلکار بے بسی سے، جبکہ حسن سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سارا منظر دیکھے گیا۔ اسے عمر سے خوف آیا تھا، اسے خون سے خوف آیا تھا، آج اسے درد سے خوف آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ درد کی شدت سے ندیم بے ہوش ہو جاتا، عمر نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی پوری ہتھیلی خون آلود ہو گئی تھی۔ اب وہ سر کو پیچھے پھینکے نیم مردہ سا ہو گیا تھا، آنکھیں بے رونق، جسم ڈھیلا۔ جج صاحب کی بیٹی کو کس کے کہنے پہ اغوا کیا؟ عمر نے ایک بار پھر پوچھا۔ یہ درد میرے لیے، وہ درد کی شدت سے بمشکل بول رہا تھا، درد میرے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ میرے لیے درد وہ ہوگا جب میں تمہیں سچ بتا دوں گا اور اپنی محبت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھوں گا۔ وہ اٹک اٹک کر کہہ رہا تھا، بھول جاؤ عمر حیات، بھول جاؤ کہ میں کچھ بتاؤں گا، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تب بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں جب عمر کی آنکھ کے اشارے پہ اس کے سر پہ ٹھنڈا یخ پانی ڈالا گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جسٹ لیو ہم، ہی ڈونٹ نو اینی تھنگ، ہی از بلیڈنگ، لیو ہم پلیز۔ حسن کی معصوم آواز پہ عمر نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے دشمن کے لیے ترہم تھا۔ وہ ایک بچہ تھا اور عمر اسے کہاں لے آیا تھا، اسے بھی اختیار خود سے نفرت ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اس کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ اس رات وہ سب کچھ نہ کرتا تو تمہارا باپ مرتا نہیں۔ کیا تم اپنے باپ کی لاش بھول گئے ہو؟ وہ جانتا تھا اس کے باپ کی لاش کا منظر اس کا سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا صدمہ تھا۔ حسن خاموش ہو گیا، اب کہ اس کی آنکھوں میں ترہم ختم ہو گیا۔ عمر ایک بار پھر ندیم کی طرف مڑا، پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ تفتیش کا سب سے اہم رکن مجرم کے سب سے کمزور اور کاری حصے پہ کرنا چاہیے۔ وہ حصہ ہر دفعہ ظاہری جسم نہیں ہوتا۔ وہ واپس آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھا، اپنا موبائل اٹھایا اور اس پہ کچھ تصاویر چلا کر ندیم کے چہرے کے آگے کی۔ یہ شہتاج ہے نا تمہاری محبوبہ؟ عمر نے کہنا شروع کیا۔ ندیم بے بسی سے ان تصاویر کو دیکھنے لگا۔ یہ دیکھو، اس نے ایک تصویر ندیم کے آگے کی جس میں شہتاج کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا۔ وہ تصویر کسی نیوز چینل سے لی گئی تھی جس کے نیچے اردو میں بڑا بڑا واضح سا کچھ لکھا ہوا تھا۔ مشہور کرمنل لائر شہتاج کبیر جلد ہی رشتہ ازدواج میں بندھنے والی ہیں۔ 2 دن بعد ان کی لا فرم کے لیے دی جانے والی ایک پارٹی میں شہتاج کبیر مشہور بزنس ٹائکون حمزہ شاہ نواز سے اپنی منگنی کی خبر کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ ذرائع کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ ابھی ندیم کی بے قرار نظریں کچھ اور پڑتیں جب عمر نے موبائل اس کے ہاتھوں کے آگے سے ہٹا لیا۔ یہ حملہ مختلف تھا۔ ندیم کی آنکھوں میں بے پناہ تکلیف ابھر آئی، گولی کی تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف۔
مجھے سچ نہیں بتاؤ گے؟ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ جس عورت کی خواہش میں نے کی تھی وہ اب میری ہے۔ اس نے پہلی بار اظہار کیا تھا۔ لیکن تم کیا کرو گے ندیم؟ پہلے اس کے بھائی نے تمہاری کمایا ہونے کی وجہ سے اپنی بہن کا رشتہ تم سے نہیں کیا، لیکن تمہیں زیادہ فرق نہیں پڑا۔ اگر وہ تمہاری نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں تھی، لیکن اب تمہارا رقیب آنے والا ہے، تمہیں اس کو آنے سے روکنا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں باہر جانا ہوگا۔ عمر سور پھونکنے والے لہجے میں کہہ رہا تھا اور ندیم اپنی ہر تکلیف بھلائے بس اسے سن رہا تھا۔ شہتاج تمہیں یہاں سے نہیں نکالے گی، تمہیں یہاں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے، ہاتھ کی بند مٹھی سینے پہ ماری، تو وہ میں ہوں۔ عمر حیات ہے جو تمہاری غیرت بچا سکتا ہے، یا پھر تم اتنے بغیرت ہو کہ جس عورت کو تم چاہتے ہو اسے کسی اور کا ہونے دو گے؟ جس عورت پہ تمہاری نظر پڑی اس پہ تم کسی اور کی نظر برداشت کر لو گے؟ بتاؤ کیا تم اتنے بغیرت ہو؟ عمر پیچھے کو ہوا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے۔ اب وہ واقعی اس جگہ کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ ندیم چند لمحے اس کو دیکھتا رہا، ذہن میں جمع تفریق کرتا رہا۔ شیر علی اس کو نہیں نکالے گا۔ وہ اپنے بھائی کی اس عمل سے پہلے بھی خوش نہیں تھا۔ ریستوران کی CCTV فوٹیج میں بھی وہ اس پہ اسی وجہ سے چلا رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو آخری بار اس کام سے باز رکھنے آیا تھا۔ اس کے تعلقات نہیں تھے، وہ بس کام کرتا تھا، ساری ڈیل سارے معاہدے اس کا بھائی کرتا تھا، سو اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ شہتاج، وہ جس کی محبت میں اس نے خود کو غیر محفوظ کر دیا، وہ جس کے لیے اس نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، جس کے لیے اپنے قد سے بڑے دشمنوں سے دشمنی کر بیٹھا، آج وہ اس کی محبت کا یہ صلہ دے رہی تھی۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو عورت سے محبت کا دعویٰ کر لیتے ہیں لیکن ان پہ اعتبار کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ میرے یہاں سے نکلنے کی کیا قیمت ہے؟ اب کی اس کی آواز صاف تھی، گولی لگنے کا درد کہیں دور جا سویا تھا، دل ٹوٹنے کا درد زیادہ بڑا تھا۔ اس انسان کا نام جس نے تمہیں حکم دیا۔ شہتاج، وہ بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ وجہ؟ اس کے کسی کاروباری دوست نے اس سے مدد مانگی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ لڑکی معراج سلطان کی بیٹی ہے تب اس نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی، خوشی خوشی۔ لیکن تم اس واقعے میں صرف 3 منٹ کے لیے شامل کیوں ہو؟ کیونکہ میں بس ڈسٹریکشن تھا، میں نے اپنا چہرہ جان بوجھ کر دکھایا تھا۔ پولیس میرے پیچھے لگ جاتی اور میں کچھ بولتا ہی نہیں، معراج سلطان ڈھونڈ ڈھونڈ کر مر جاتا لیکن اسے اپنی بیٹی کا مجرم ملتا ہی نہیں۔ میں 2 دن میں چھوٹ جاتا، لیکن پھر پتہ نہیں کہاں سے تم بیچ میں آ گئے اور ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گئے۔ اسی وقت اس کے ساتھ کھڑے اہلکار نے اس کے منہ پہ زوردار چانٹا رسید کیا تھا۔ صاحب سے زبان لڑاتے ہیں ہاں؟ چھوڑو اس کو بات کرنے دو۔ ابھی عمر نے اس کو ناگواری سے ٹوکا تھا، وہ تابعداری سے ہٹ گیا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، اب اسے ندیم بیکار لگا۔ حسن اسی طرح دیوار سے لگا کھڑا رہا۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں نرمی آ گئی۔ آ جاؤ بچے، ادھر آؤ۔ اس نے پیار سے حسن کو قریب بلایا۔ حسن اس کے قریب نہیں آیا، وہ وہیں کھڑا رہا، لیکن دور، کہیں اسے لگ رہا تھا وہ اب کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ آج کے بعد حسن ویسا نہیں رہے گا۔ اسے نہ آتے دیکھ عمر خود اس کے قریب آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ حسن بدک کر دور ہٹا جیسے کسی کرنٹ کو چھو لیا ہو۔ اس کی نظریں عمر کے ہاتھ پہ جمی تھیں، وہ خون آلود تھا۔ ظاہر ہے وہ معراج سلطان کی اولاد تھا، انہی کی طرح سینٹ، چاہے کسی نے کتنا بڑا گناہ کیا ہو لیکن ان کے دل سے رحم نہیں جائے گا۔ وہ اپنے بچوں میں اپنی عادت ڈال گئے تھے۔ عمر نے سر جھٹکا۔ تو مجھے یہاں سے نکالنے کب آؤ گے؟ عقب سے ندیم کی مردہ آواز آئی تھی۔ عمر پورا کا پورا مڑا تھا۔ میں ضرور تمہیں یہاں سے نکالنے آتا اگر میں تمہارا باپ ہوتا اور تم میری نیک اولاد، لیکن افسوس، نہ میں تمہارا باپ ہوں نہ تم میری کوئی اچھی اولاد۔ بھاڑ میں جاؤ۔ اس کے منہ پہ جوتا مارنے والے لہجے میں بول کر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا عظیم کو ہدایات دے رہا تھا، ساتھ اپنے خون آلود ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا تھا۔ رپورٹ بناؤ، اس میں لکھو جب ہمارا ایک کانسٹیبل ندیم کو کھانا دینے گیا تو اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر ہمارے اہلکار کو اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہمارا آدمی اندر گیا، ندیم نے اس پہ جان لیوا حملہ کر کے بھاگنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں SHO عظیم جان نے بذات خود اس کی ٹانگ پہ گولی ماری تاکہ وہ اپنے جانباز سپاہی کی جان بچا سکے۔ وہ سیدھا ہوا، عظیم کی ہوائیاں اڑاتے چہرے کو دیکھا۔ تم میرے وفادار ہو نا؟ ثابت کرو آج صبح تک۔ اس کی آنکھیں سرد تھیں اور لہجہ جذبات سے آ رہی۔ ہدایات دے کر وہ دوبارہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ حسن پچھلی نشست پہ برونوں کے ساتھ بیٹھا تھا، چپ گمسم۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھر جا رہے تھے۔ گاڑی روکو، حسن عجیب سی آواز میں بولا۔ کیا ہوا؟ گاڑی روکو پلیز، اب کے بے بسی سے بولا۔ عمر نے گاڑی روک دی۔ حسن تیزی سے باہر آیا، عمر فکر مند سا اس کے پیچھے آیا۔ اسی وقت حسن نے چہرہ جھکا لیا اور صبح سے لے کر اب تک جو کچھ کھایا تھا وہ الٹ دیا۔ اسے ہر طرف خون دکھ رہا تھا۔ وہ گردن جھکائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ کر رہا تھا۔ عمر نے خود پہ 1000 بار لعنت بھیجی، پھر بغیر کچھ کہے اس کے کندھے دبانے لگا تاکہ اسے آسانی ہو۔ حسن بدک کر دور ہٹا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی، کہہ کر کے وہ نڈھال سا ہو گیا تھا۔ دیکھو بچے، وہ یہ سب ڈیزرو کرتا تھا، اگر میں یہ سب نہ کرتا تو وہ کبھی بھی اپنا گناہ نہ مانتا۔ عمر اسے سمجھا رہا تھا۔ حسن بہتے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا رہا۔
یہ کیسے لوگ تھے عمر؟ میری بہن کن لوگوں میں پھنس گئی ہے، ہم کن لوگوں میں پھنس گئے ہیں، یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ وہ پھٹی ہوئی آواز کے ساتھ چلا رہا تھا۔ میں نے تمہیں الزام دیا، میں نے اپنی بہن کو الزام دیا، لیکن ہمارے دشمن تو کوئی اور ہے۔ تم نے اتنے دن میری اتنی بکواس کیوں سنی؟ کیوں عمر؟ میں نے آج تمہیں دیکھا ہے، تم اتنے بے رحم بے نیاز تھے، تو تم میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں تھے؟ وہ پورے قد کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گیا، اس کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ عمر آگے آیا، اس کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گیا۔ تم غلط نہیں ہو بچے، نہ تمہاری بہن غلط تھی، بس ایک برا وقت تھا جو ہم سب پہ آیا تھا، اور اب وہ ختم ہو جائے گا، میرا یقین کرو۔ وہ اس تھانے والے آدمی سے بالکل مختلف تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ کیا تم میری بہن کو معاف کر دو گے؟ اس نے آنسو رو کر کسی خوف کے تحت پوچھا۔ تمہیں سب معاف ہے، میں نے کہا نا، بس وقت غلط تھا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ حسن بے یقین نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ اور میری بہن، کیا تم اسے ہرٹ کرو گے؟ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری بہن کو تو میرا قتل بھی معاف ہے، وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ عمر نے آسمان کو دیکھتے گہری سانس بھری، پھر حسن کو دیکھا۔ وہ بچہ اب اس سے ناراض نہیں تھا، بالآخر آج ذرا سکون نصیب ہوا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عمر کی اسٹڈی کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ حسن کو چھوڑ کر گھر آیا تو سیدھا اسٹڈی میں چلا گیا تھا اور یہاں بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا۔ ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھلا اور حالے اندر آئی۔ عمر آہٹ سن کر جاگ گیا تھا، کچھ دیر تک اسی طرح پڑا رہا۔ اس وقت حالے کو اسٹڈی میں آتے دیکھ کر ذرا حیران ہوا، پھر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے سیاہ بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں جیسے کچی نیند سے جاگا ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس رکھے صوفے پہ آ کر بیٹھی۔ عمر نیند بھری آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا۔ کیا تمہیں کچھ ملا؟ اس نے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ البتہ دور کہیں دل زور سے دھڑکا تھا، اگر وہ بے گناہ نکل آیا تو۔ عمر نے بغیر کچھ کہے ندیم کی ویڈیو چلا کر سامنے رکھ دی، لیکن بس آخری کے کچھ منٹ جس میں وہ اعتراف کر رہا تھا، حالے کو اپنی سماعتوں پہ یقین آیا۔ اس کو لگا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے سانس تک روک لیا۔ ندیم بولتا رہا اور پھر اعتراف ختم ہو گیا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہی، ساکت شل۔ عمر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ جس شخص کو اتنا عرصہ اذیت دی، جس کو اتنا عرصہ الزام دیا، وہ بے قصور تھا، وہ بالکل بے قصور تھا۔ اس نے رونا چاہا لیکن آنسو کہیں پھنس گئے تھے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر عمر کو دیکھنا چاہا لیکن وہ نہیں کر سکی۔ میں نے کہا تھا نا، میں آپ سے اتنا مخلص ہوں جتنی آپ خود بھی نہیں ہوں گی۔ اس کی آواز حالے کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ آنکھیں زمین پہ مرکوز کیے بیٹھی رہی اور وہ مہربان آدمی بولتا رہا۔ میں نے کہا تھا نا، جس نے آپ کو تکلیف دی ہے، میں اسے چوراہے پہ کھڑا کر کے درے ماروں گا۔ آج آپ کو آدھا سچ معلوم ہو گیا، کل پورا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر اگلی بار کبھی بھی کسی بھی دور میں آپ کو لگے کہ عمر نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا، تو بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر عمر چاہے بھی تو حالے کا برا نہیں سوچ سکتا۔ عمر اگر چاہے بھی تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے نہیں کہ آپ معراج سلطان کی بیٹی ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ آپ نے میری جان بچائی، اور اس لیے بھی نہیں کہ وہ ایک لمحے کو رکا، آپ کا چہرہ میری کسی عزیز سے ملتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں آپ کے معاملے میں بے بس ہوں، آپ کا اچھا سوچنے پہ بے بس، آپ کو نقصان نہ پہنچانے پہ بے بس، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بے بس۔ وہ چمکدار آنکھوں اور بکھرے بالوں والا شخص اپنے خوبصورت لہجے میں کہہ رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ اس نے اتنے دن ایک بار بھی اس کی نہیں سنی، اب اسے سننا چاہیے تھا۔ میں تمہاری گاڑی میں کیسے آئی؟ اگر تم میرے اغوا میں شامل نہیں بھی ہو تو کہیں نہ کہیں میں تمہاری کسی دشمنی کی زد میں آئی ہوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ یکدم اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ عمر کی بات کا اثر وہ شاید اس لیے زائل کر سکتی تھی۔ عمر نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ جواب بھی آپ کو 2 دن بعد مل جائے گا، شاہتاج کبیر دے گی جواب۔ تب تک آپ مجھے چاہے گنہگار مانتی رہیں، دل کو اچھا لگے گا۔ ہم شاہتاج کے پاس کب جائیں گے؟ جب وہ چاہے گی، وہ سادگی سے بولا۔ حالے تب ہی تو گئی، کیا ہم اس کے حکم کے غلام ہیں؟ جو وہ چاہے گی وہ کریں گے، جب وہ چاہے گی تب اس سے ملیں گے۔ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ عمر بس اس کو دیکھتا رہا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے گارڈز گھومتے ہیں، اس کا گھر ایک سیف ہاؤس کی طرح ہے۔ ہم اس کے پاس تب جا سکتے ہیں جب وہ چاہے، اور لوگ کب چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے گھر آئے؟ جب ان کے گھر کوئی تقریب ہو۔ حالے ترنت بولی۔ بالکل، 1 ہفتے بعد ان کے گھر ایک تقریب ہے اور ہم اس تقریب میں جا رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس انویٹیشن ہے؟ عمر مسکرایا، اس کے گال کا گڑا واضح ہوا۔ عمر حیات کو دعوت ناموں اور اجازت ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر اجازت کسی کے گھر میں گھسنا میرا پسندیدہ کام ہے، لیکن چونکہ اس بار آپ میرے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ حالے چند لمحہ سوچتی رہی، پھر یکدم اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ کیا تم مجھے ان کے مہمانوں کی لسٹ لا کر دے سکتے ہو؟ آپ کیا کریں گی اس لسٹ کا؟ وہ متعجب ہوا۔ وہ ایک ایلیٹ کلاس لوگوں کی پارٹی ہے، میں سوسائٹی میں موو کرتی رہی ہوں، ان کے مہمانوں کی لسٹ میں ضرور کوئی ایسا ہوگا جس کو میں جانتی ہوں گی، اور جن کو میں جانتی ہوں وہ مجھے کبھی کسی بات کے لیے منع نہیں کر سکتے۔ وہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، لیکن عین اسی لمحے اس کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی، مسکراہٹ غائب ہو گئی،
اور یہاں وہاں گھومتی آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت ہو گئی۔ کیا تم لوگ اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھنا چاہو گے؟ اس کی نظریں صوفے کے ساتھ رکھے کوڑا دان میں پڑی سفیر کی اد کٹی تصاویر پہ جمی تھیں۔ عمر نے اس کی نظروں کا ارتکاز نوٹ کیا تھا، پھر ہلکے سے کندھے اچکائے اور اپنے ہاتھ میں پکڑی تصاویر کے ٹکڑے حالے کے سامنے رکھے۔ یوں لگتا تھا جیسے حالے اور سفیر کی تصاویر کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے۔ یقیناً یہ کام عمر کا تھا۔ وہ تصاویر اصلی تھیں، لیکن ان کے پیچھے کے مناظر الامان۔ اپنی بیوی کی کسی غیر مرد کے ساتھ ایسی جگہ کی تصاویر کسی بھی غیرت مند مرد کا خون کھولا سکتی تھیں۔ حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، شاید آنسو، شاید صدمہ، یا شاید غصہ، یا پھر شاید تینوں۔ یہ سچ نہیں ہے، کافی دیر بعد بدقت بول پائی۔ لڑکیوں کی کچی عمر کی غلطیاں ان کے لیے پکا عذاب بن جاتی ہیں۔ آج حالے کو احساس ہوا تھا، کچھ لڑکیاں اپنی انہی غلطیوں کی وجہ سے سلیب چڑھاتی جاتی ہیں اور کچھ معاف کر دی جاتی ہیں۔ سلیب چڑھائی جانے والی لڑکیوں کے گھروں میں انسان ہوتے ہیں اور معاف کر دی جانے والی لڑکیوں کے گھروں میں مرد ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، وہ بمشکل بول سکی، اس کی آواز لرز رہی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ عمر نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ کو لگتا ہے مجھے فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ اصلی ہوتی تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے کہہ نہیں سکا کہ دل کی جس اونچی مسند پہ وہ اسے بٹھا چکا ہے وہاں سے کم از کم کوئی انسان اسے اتار نہیں سکتا، خود عمر بھی نہیں۔ حالے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کیوں تھا ایسا؟ کیوں اسے غصہ نہیں آتا تھا؟ کیوں وہ بڑی بڑی باتیں پی جاتا تھا؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ حالے نے عجیب لہجے میں سوال کیا تھا۔ عمر زور سے ہنسا تھا، پھر حالے کو دیکھا، وہ بولتی گئی، تم کیسے انسان ہو، چاہے کاغذی ہی صحیح، چاہے یہ رشتہ وقتی ہی صحیح، لیکن میں تمہاری بیوی ہوں۔ تمہیں اپنی بیوی کی ایسی تصاویر دیکھ کر غصہ نہیں آیا، غیرت نہیں آئی؟ عمر نے سر ہلایا۔ جب میں نے پہلے ان تصاویر کو دیکھا تو غصہ آیا، پھر غیرت آئی، پھر میں نے ان تصاویر کو غصے میں پھاڑ دیا، اور پھر 1 بار 2 بار ان تصاویر کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ حالے نے نفی میں سر ہلایا۔ سفیر ان تصاویر سے نکل گیا اور یکدم تمام تصویریں اچھی لگنے لگیں، بہت اچھی، کیونکہ ان سب میں آپ تھیں۔ حالے کا دل رک سا گیا۔ عمر کہے گیا، کیا عمر حیات آپ پہ غصہ کر سکتا ہے؟ کیا اسے آپ بری لگ سکتی ہیں؟ کم از کم اس زندگی میں نہیں۔ میں آپ کو بس اچھی نظر سے دیکھنے کا پابند ہوں۔ یہ تصاویر جھوٹ ہیں، لیکن اگر سچ بھی ہوتی تو آپ کو معاف کر دیتا، کیونکہ ہمارا نکاح آپ کے لیے جھوٹ انتقام ہوگا، میرے لیے نہیں ہے۔ میں نے جب 3 بار قبول ہے کہا تھا، تب میں نے آپ کا ماضی، حال اور مستقبل تینوں قبول کر لیے تھے۔ مجھے آپ کے ماضی سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر میری بیوی آپ کے علاوہ کوئی اور عورت ہوتی، مجھے تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کا ماضی ہوتا، میرے لیے میری بیوی کا ماضی اہم نہیں ہے۔ اگر وہ میرے حال میں میرے ساتھ ایماندار ہے، میرے ساتھ وفادار ہے، تو میں اسے اس کے ماضی کے لیے معاف کر سکتا ہوں۔ وہ اسے اس قسم کی کسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، سو اپنی جگہ جم سی گئی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ گھڑی کی ٹک ٹک اور کھڑکی سے آتی ہوا، بس یہی آواز منظر میں شامل رہی۔ آپ بتائیں، کیا آپ کو سفیر پہ غصہ نہیں آتا؟ اس دن اس نے مال میں آپ سے بدتمیزی کی، ہسپتال میں بھی وہی سب کیا، پھر آج یہ تصاویر، کیا آپ اب بھی اسے پسند کرتی ہیں؟ اس نے اتنا ڈائریکٹ سوال کیا کہ حالے ٹھہر سی گئی۔ میں نے اس ہسپتال میں سنائی تو تھی ان کو؟ اس نے سادگی سے آنکھیں رگڑیں اور گردن کڑا لی۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آپ نے سنائی نہیں، بس اپنا دفاع کیا۔ میں نے آپ کو 1-2 بار کال پہ اپنے دوستوں سے بات کرتی ہوئے سنا ہے۔ اگر وہ سفیر کی کوئی بات کریں، اس کو برا بھلا کہیں تو آپ کہہ دیتی ہیں آپ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سامنے آ کر آپ سے کچھ بھی کہتا ہے، آپ جواب نہیں دیتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یا تو آپ اس سے خوف زدہ ہیں یا پھر آپ اسے، وہ رکا، الفاظ تلاش کیے، آپ اسے پسند کرتی ہیں۔ وہ جانتا تھا اس نے کس مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ حالے خاموش بیٹھی رہی۔ چند لمحے سر کے، چند پل اور گزرے، پھر عمر کو اس کی آواز سنائی دی۔ اصل میں ایسا نہیں ہے، تمہاری دونوں وجوہات غلط ہیں۔ نہ میں ان سے ڈرتی ہوں اور نہ اب ان کو پسند کرتی ہوں۔ وہ ذرا سا رکی، پھر کہنا جاری رکھا، بات صرف یہ ہے کہ میں گریسفل ہوں۔ اس کی گردن میں جیسے سریا آ گیا۔ عمر رک سا گیا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اگر الگ ہو جائیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیں، بے عزت کریں، آپ کے سرکل میں آپ کے خلاف باتیں کریں۔ میرا ماننا ہے کہ تعلق رہے نہ رہے، احترام رہنا چاہیے، اور یہ احترام اس شخص کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے، کیونکہ کبھی کسی دور میں وہ آپ کی پسند، آپ کا محبوب، آپ کا دوست، آپ کی چوائس رہا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر اضافہ کیا، آپ اپنی چوائس کی عزت کر رہے ہیں، آپ اپنی عزت کر رہے ہیں۔ ایک اچھا وقت جو آپ نے ساتھ گزارا، آپ اس وقت کی عزت کر رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ جب ملے تھے ایک دوسرے کو گالیاں دی تھیں؟ کیا آپ نے ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھایا تھا؟ آپ ایک اچھے طریقے سے ملے، ایک تعلق میں جڑے، لیکن پھر کچھ درمیان میں آ گیا۔ حالے کی آنکھوں میں کچھ آیا تھا، زخمی سا، بے بس سا، اور وہ تعلق گرو نہیں کر سکا، وہ ختم ہو گیا۔ تکلیف ہوگی، ہمارا کوئی پالتو جانور چلا جائے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو پھر کوئی انسان ہے۔ سفیر کے ساتھ گزرا ایک ایک پل اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ چلیں یہ بھی مان لیا کہ اس تعلق میں وہ غلط تھا،
اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، برا رویہ رکھا، لیکن کبھی یہ سوچے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس انسان نے، اس شخص نے آپ ہی کے ساتھ برا کیوں کیا؟ ایسے تو دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اس نے آپ ہی کا دل کیوں دکھایا؟ عمر یک ٹک اس کو دیکھتا یکسوئی سے سن رہا تھا۔ جس طرح ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں اسی طرح ریلیشن شپ سگنلز بھی ہوتے ہیں۔ ایک سرخ بتی بار بار جلتی ہے، کئی بار جلتی ہے اور پھر جل کر بجھ جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، ذلیل ہونے پہ بول اٹھو، کالز پک نہ کیے جانے پہ میچور گفتگو کرو، اپنی اہمیت اس کی زندگی میں محسوس کرو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو ایک خواب سے جگایا جاتا ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے دوسری بتی جل جاتی ہے اور آپ ایک بار پھر اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں، خود کو بے توقیر کرنے، خود کو بے وقت کرنے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اسے موقع دیا، کیونکہ آپ نے اسے کہا کہ میں ایک ڈسٹ بن ہوں، یوز می۔ اسے احساس ہوا سفیر اس کے لیے کتنا غلط ثابت ہوتا۔ اگر پہلی تھپڑ، پہلی گالی، پہلی اگنورنس، پہلی ذلت پہ بول اٹھتے تو کوئی انسان آپ کو ہرٹ نہ کرتا۔ زندگی کوئی فلم نہیں ہوتی جس میں آپ اپنی مرضی مسلط کرنے والے پیرنٹس پہ، ٹاکسک پارٹنر، بد زبان بیوی یا مار پیٹ کرنے والے شوہر کے خلاف بول اٹھیں گے۔ یہ فلموں میں ہوتا ہے، یہ ناول میں ہوتا ہے کہ ایک دن آپ ظلم سہتے سہتے تھک جاتے ہیں اور پھر غصے میں روتے ہوئے چند جذباتی ڈائلاگس بولتے ہیں اور آپ کا مقابل شرمندہ ہو جاتا ہے۔ پیرنٹس آپ کو اپنی مرضی کرنے دیتے ہیں، ٹاکسک پارٹنر سدھر جاتا ہے، برا دوست صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ فلم ہوتی ہے، حقیقت میں پہلی گالی پہ بولنا ہوتا ہے، پہلے تھپڑ پہ ہاتھ روکنا ہوتا ہے، پہلی ذلت پہ بات کرنی ہوتی ہے، پہلی بار ہرٹ ہونے پہ سامنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا کے کسی کونے سے اٹھ کر آپ کو ہرٹ کرنے نہیں آ سکتا۔ آپ ہرٹ ہوئے کیونکہ آپ نے یہ ہونے دیا۔ اب اس بات کا الزام اس اکیلے انسان پہ مت لگائیں اور نہ خود یہ روگ لے کر بیٹھ جائیں۔ تو پھر کیا کریں؟ دہانی میں عمر کے منہ سے نکل گیا۔ موو آن کریں، گریسفلی آگے بڑھ جائیں، اپنی چوائس پہ شرمندہ مت ہو۔ آپ نے غلط انسان چنا، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ آپ کم عمر تھے، کم عقل تھے، وقت اچھا تھا یا برا تھا، یا پھر آپ اکیلے تھے، کچھ بھی تھا۔ آپ سے یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ غلط نکلا، اٹس اوکے، آگے بڑھیں۔ عمر نے اس کو صراحتی نظروں سے دیکھا۔ بابا کہتے تھے جب کسی سے تعلق ٹوٹ جائے تو اس کے لیے اپنی آنکھیں اندھی اور زبان گونگی کر لو۔ میں نے اس وقت اس بات پہ دھیان نہیں دیا، لیکن اب لگتا ہے یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ جب سفیر نے مجھے تھپڑ مارا، میرا دل کیا تھا میں ویسا تھپڑ ان کو دے ماروں۔ جب انہوں نے مجھے گالی دی، میرا دل کیا تھا میں بھی ان کو گالی دوں۔ لیکن اس سے کیا ہوتا؟ ہم ایک جیسے انسان بن جاتے، سفیر جیسی ہو جاتی، گریس لیس۔ میں گریسفل رہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات نہیں کرتی کیونکہ میں جانتی ہوں یہ بیکار ہے۔ وہ لوگ چاہیں گے کہ میں اس کو گالیاں دوں، برا بھلا کہوں، اور اگر نہیں کہوں گی تو سب کو لگے گا کہ میں آج بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوں۔ کوئی نہیں سمجھے گا کہ ایلیٹ کلاس کی سمیر زادی کو گریسفل رہنا ہے۔ اس نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کے عمر کو دیکھا۔ عمر، میرا یقین کرو، کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پارٹنر نے آپ کے ساتھ کیا کیا، کوئی اس کا ظلم نہیں جاننا چاہتا۔ لوگ آپ کے بریک اپ، آپ کی طلاق کے قصے بھری محفل میں اس لیے چھیڑتے ہیں تاکہ ان کو بات کرنے کا ٹاپک مل سکے، تاکہ آج کی گوسپ مزید شاندار ہو سکے۔ کوئی آپ کا درد نہیں سمجھے گا، کیونکہ کنارے سے کھڑے ہو کر سمندر کی گہرائی نہیں ناپی جاتی۔ جب تک آپ کو خود ویسی اذیت، ویسی تکلیف نہیں ہوئی، آپ اس کا غم سمجھ نہیں سکتے۔ لوگ آپ کا غم سنیں گے، آپ کے تعلق کا ڈارک فیس جاننا چاہیں گے کیونکہ وہ لوگ ہیں، لیکن آپ میں اتنی انا، اتنی غیرت ہونی چاہیے ایک KFC کے برگر یا پھر گلی کے نکڑ پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا درد نہ سنائیں۔ لوگوں کے سامنے مظلوم بننے یا وکٹم کارڈ کھیلنے سے بس آپ کی انا اور غیرت ختم ہوگی۔ اپنے غم کی عزت کرنی چاہیے، وہ ہر ایک کو سنانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اپنے ایکس کی عزت کریں اور اس کے قصے سرے بازار اچھالنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اپنی عزت کریں، آپ کسی کی گوسپ کا ٹاپک بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور آپ گریس لیس نہیں ہیں، آپ گریسفل بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ تھک چکی تھی تبھی خاموش ہو گئی۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو یکدم جیسے خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت عمر کا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ شمشیر سر کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ عمر نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، پھر حالے کو۔ اس نے کال کاٹ دی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں چائے کو رہنے دیتے ہیں، میں آپ کے پیر کافی سے جلاؤں گا، کیا خیال ہے؟ وہ صوفے پہ بازو پھیلایا، آخر میں بولا بھی تو کیسی بے تکی بات۔ حالے چند لمحے کے لیے کچھ سمجھ ہی نہ سکی، پھر جب بات سمجھ میں آئی تو پیر پٹختی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کو پہاڑ میں جاؤ والی نظروں سے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے دروازہ ٹھاک کی آواز سے دے مارا۔ عمر پیچھے سے بڑبڑایا، میرے حسین پیر جلا دیے، اب اپنی باری پہ غصہ آ رہا ہے؟ ہم جیسے غریبوں کے لیے انصاف تو رہا ہی نہیں۔ ہاں، ساتھ موبائل اٹھا کر شمشیر کو کال ملائی۔ اگلے ہی سیکنڈ کال اٹینڈ ہو گئی۔ عمر نے اسپیکر کھول کر موبائل چھوٹی میز پہ رکھ دیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا عمر۔ موبائل سے بڑھنے والی پہلی آواز یہی تھی۔ تم نے اسے گولی مار دی؟ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارے دماغ خراب ہو گئے، عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم پولیس میں رہے ہو، یقیناً تم 3 سال تک جھک مارتے رہے ہو۔ اب یہ پرسنل ہو رہا ہے، عمر نے برا سمو بنا کر ٹوکا تھا۔ جواب میں شمشیر نے 2-4 موٹی موٹی گالیاں دی تھیں۔ عمر کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی۔
اور وہ بچہ کون تھا؟ تم تھانے گئے تھے یا ڈزنی لینڈ؟ اس بچے کو وہاں لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، ڈزنی لینڈ کی ٹکٹ مہنگی تھی کافی، سو فی الحال اسی سے کام چلا لیا۔ وہ ڈٹھائی سے بولا، تم نے مجھ سے 15 منٹ مانگے تھے عمر، اور تم آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت وہاں رہے ہو۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ شمشیر کو ایک اور صدمہ لگا تھا۔ عمر حیات کے 15 منٹ کا مطلب آدھا گھنٹہ ہی ہوتا ہے، اور جھوٹ کا واویلا تو تم ایسے مچا رہے ہو جیسے میں کوئی مسجد کا پیشے امام ہوں۔ پولیس والا ہوں، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جھوٹ ہی تو بولنا ہوتا ہے، اور اب پلیز مجھے سونے دو، دماغ خراب کر دیا۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ ساری دنیا ہاتھ دھو کر مجھ معصوم کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ہاں، فجر کی صدائیں بلند ہوئیں تو لوگ مسجد کو جانے لگے۔ کچھ غفلت کی نیند سوتے رہے، کچھ نے جاگ کر بھی کچھ نہیں پایا، اور کچھ اس وقت اپنے دنیاوی محبوب سے فارغ ہو کر اپنے اصلی محبوب کی صدا پہ کان لپیٹے بستروں کو چلے گئے۔ ایسے میں سلطان منزل میں حسن سلطان کے کمرے میں جاؤ تو وہ آدھا بھیگا وضو کیے کھڑا تھا، سر پہ جالی دار ٹوپی، وہ مسجد جانے کو تیار تھا۔ پہلے اسے جگانے کے لیے معراج سلطان ہوتے تھے، اب اس کی آنکھ خود ہی کھل جاتی تھی۔ یتیم بچوں کی ضرورت پوری کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کے ناز اٹھانے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتا وہ نیچے کی جانب جا رہا تھا۔ سیڑھیوں کی دائیں طرف حالے کا کمرہ تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کو دیکھ کر رک گیا۔ یاسیت سے اس دروازے کو دیکھا۔ جب کبھی معراج سلطان اسے نماز کے لیے اٹھاتے تھے، وہ اپنی نیند پوری نہ ہونے کا بدلہ حالے سے لیتا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ تب تک بجاتا رہتا جب تک وہ بیزار ہو کر اٹھ نہ جاتی۔ جیسے ہی حسن کو اس کے قدموں کی چاپ دروازے کے قریب محسوس ہوتی، وہ چھپاک سے بھاگ جاتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک اداس سی سانس ہوا کے سپرد کی۔ وہ حالے کو مس کرتا تھا اور بہت زیادہ کرتا تھا، لیکن اس نے حسن کو کسی تیسرے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ نہ معراج سلطان تھے، نہ حالے سلطان، اب بس حسن سلطان تھا، اور وہ اکیلا تھا۔ حالے کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا وہ واپس مڑ گیا۔ صبح مسجد جانے سے پہلے وہ برونو کو کھانا ڈال کر جاتا تھا۔ برونو کے لیے سرونٹ کوارٹر کے قریب ایک ڈاگ ہاؤس بنا رکھا تھا۔ اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی کہ معراج سلطان کو کتے گھر میں لانا پسند نہیں تھا۔ انہوں نے حسن اور حالے کو صاف صاف کہہ رکھا تھا، اگر تم لوگ کسی بھی کتے کو میرے گھر لائے تو میں تم دونوں کو جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ حالے نے اپنی جائیداد سے ہاتھ دھونے کی بجائے اپنے پالتو جانوروں کو ڈونیٹ کرنا صحیح سمجھا، جبکہ حسن برونو کو چھوڑنے پہ راضی نہ ہوا، اور اس کے لیے سرونٹ کوارٹر میں ایک بڑا سا ڈاگ ہاؤس بنایا، لیکن اس کے لیے بھی اسے ملازمین کی اجازت لینی پڑی تھی، اور وہ بھی معراج سلطان کے حکم پہ۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمارے ملازم ضرور ہیں، لیکن جس جگہ وہ رہ رہے ہیں اور جب تک رہ رہے ہیں تب تک وہ زمین ان کی ہے، اور وہ اپنی زمین پہ جس چیز کو الاؤ کریں گے وہی رکھی جائے گی۔ خیر، یہ ماضی کے قصے تھے۔ سرونٹ کوارٹر کا جنگلہ پار کرتا وہ اندر آیا۔ برونو اس کے قدموں کی آہٹ پہ ہمیشہ اس کے پاس آ جاتا تھا، لیکن آج وہ شاید گہری نیند میں تھا۔ حسن اس کے ہاؤس کے قریب پہنچا، وہ پھر بھی باہر نہیں آیا۔ اب کہ حسن ذرا حیران ہوا، اس نے جھک کر اندر دیکھا اور پھر کرنٹ کھا کر دور ہٹا۔ چہرہ یکدم سفید پڑنے لگا۔ اندر برونو خون سے لت پت آخری سانسیں لے رہا تھا۔ حسن لڑکھڑاتے قدموں سے وہیں گھاس پہ گر گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، آنکھیں شوق سے باہر ابلنے کو تھیں، لب اب تک ہلکے سے وا تھے۔ وہ دھیرے دھیرے خود کو گھسیٹتے گھاس پہ پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ چند لمحے اسی طرح شوق رہنے کے بعد وہ مرے مرے قدموں سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، کانپتے ہاتھوں سے ڈاگ ہاؤس کی چھت ہٹائی، پھر پورا ڈاگ ہاؤس اٹھا کر دور ہٹایا۔ اس کا سارا جسم بری طرح لرز رہا تھا، اب کہ اس کا دل پھٹنے کو آیا تھا۔ برونو کے پیٹ پہ گولی لگی تھی، اس کے پھٹے ہوئے گوشت سے خون نکل نکل کر زمین کو تر کر گیا تھا۔ اس وقت اس خون پہ چونٹیوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، اس کی آنکھوں سے کب آنسو نکلنے لگے اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ برونو مائی بوائے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کس نے کیا؟ مجھے بتاؤ برونو، بتاؤ۔ وہ برونو کے سر کو گود میں رکھے بری طرح چلا رہا تھا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، اوکے؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں، یہاں دیکھو میری طرف، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلایا تھا۔ وہ رو رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، امید تھام رہا تھا۔ یہ کس نے کیا برونو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ برونو نے اپنی آنکھیں بمشکل کھول کر اس کو دیکھا اور اپنا سر اس کے گھٹنے سے رگڑا۔ حسن کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ میں ابھی کے ابھی تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا، تم فکر مت کرو، اوکے؟ ہم ابھی ہسپتال جائیں گے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے آنکھیں صاف کیں، برونو کے سر کو گھاس پہ رکھا اور اندر کی طرف بھاگا۔ اسے والیٹ لے کر آنا تھا۔ ایک منٹ، کیا اس کے والیٹ میں پیسے تھے؟ وہ رک گیا، آنسو بھی رک گئے۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور کافی دنوں سے نہیں تھے۔ وہ کیا کرے؟ کیا برونو کو مرنے تھے؟ اس نے ایک نظر مڑ کر بھورے بالوں والے کتے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جینے کی آس تھی اور بس اس کو ایک لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ اسے مرنے نہیں دے سکتا۔ وہ اندھا دھند اندر کی طرف بھاگا۔ وہ اماں کو نہیں جگا سکتا تھا، ان کا بی پی کل رات سے ہائی تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سوئی تھیں۔ سفیر سے کسی اچھے کی امید اسے نہیں تھی۔ نہ جانے کب اس کا رخ شمس سلطان کے کمرے کی جانب ہوا، اسے پتہ نہیں چلا۔ ان کے کمرے کے دروازے پہ پہنچ کر اس نے دھڑا دھڑ دروازہ بجا ڈالا، ایک بار، دو بار، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔
اب کہ اس نے اپنے پیر زور زور سے دروازے پہ مارنا شروع کیے۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا تھا۔ نیند سے بھری ہوئی آنکھیں اور شب خوابی کے لباس میں کھڑی فروا کے چہرے پہ بیزاری تھی۔ کیا تمہاری لیجنڈری باپ نے تمہیں مینرز نہیں سکھائے؟ آدھی رات کو کیا کسی کا دروازہ اس طرح بجاتے ہیں؟ ان کے لہجے میں طنز تھا۔ حسن ان کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اندر آیا تھا۔ فروا ارے ارے کرتی رہ گئیں۔ آوازیں سن کر جاگنے والے شمس سلطان بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پہ ناسمجھی کا تاثر تھا۔ چچا جان باہر میرے برونو کو گولی لگی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ پیسے دے دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہ آواز باختہ بوکھلایا ہوا سا کہہ رہا تھا۔ ان کے کپڑے دامن کی جگہ سے خون آلود تھے، ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ کتنے پیسے؟ شمس نے بغیر کسی تاثر کے بس 2 لفظ پوچھے۔ حسن کے چہرے پہ ذرا سا اطمینان پھیلا۔ اپنا کارڈ دے دیں، مجھے نہیں پتہ کتنے خرچ ہوں گے، جلدی کریں پلیز۔ وہ جلدی جلدی کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے یہ لو۔ انہوں نے جھک کر دراز سے اپنا کارڈ نکالا اور ہوا میں بلند کیا۔ حسن نے لپک کر کارڈ تھامنا چاہا لیکن شمس نے گرفت سخت کر دی۔ حسن نے رک کر ان کو دیکھا۔ پہلے کہو پلیز چچا جان، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، میرے کتے کو بچا لیں۔ وہ چہرے پہ مکروہ مسکراہٹ طاری کی نخوت سے کہہ رہے تھے۔ اس وقت حسن ان کو حسن سلطان نہیں بلکہ معراج سلطان لگ رہا تھا۔ وہ جب جب اسے اپنے آگے جھکاتے تھے ان کو لگتا تھا جیسے معراج سلطان کو جھکایا ہو۔ اس وقت بھی حسن کو اپنے سامنے اس طرح گھگیا دیکھ کر ان کو ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ چچا جان میں آپ سے قرض لے رہا ہوں، بھیک نہیں، مجھے کارڈ دے دیں، برونو مر جائے گا۔ آخر میں اس کی آواز کانپی تھی، خوف سے، بے بسی سے۔ شمس نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ آل آئی وانٹ از جسٹ سے آئی ایم بیگنگ یو پلیز گیو می یور کارڈ۔ انہوں نے دہرایا۔ کارڈ اب بھی ان کی 2 انگلیوں اور حسن کی 2 انگلیوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ اور کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لینا، کیونکہ وہ کتا تمہارے پاس تمہارا آخری رشتہ ہے۔ باپ تمہارا مر گیا، بہن تمہیں منہ نہیں لگاتی اور تمہاری ماں تو ایک زندہ لاش ہے، اور باقی رہا کون؟ تمہارا کتا۔ کیا تم اسے مرنے دو گے؟ کہ حسن سلطان بس اپنی انا کی وجہ سے ایک معصوم انسان کی جان لے گا؟ آخر میں ان کے لہجے میں مصنوعی افسوس تر آیا تھا۔ پھر وہ بازو سینے پہ لپیٹے سارا نظارہ دیکھی گئیں۔ کھیل دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ حسن اسی طرح کھڑا رہا، 1 لمحہ، 2 لمحہ، پھر اس نے بولنے کو لب کھولے۔ وہ کم از کم اپنی انا کی وجہ سے برونو کو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ میں آپ سے، وہ ایک پل کو رکا، شمس کی فاتح آنکھوں میں دیکھا۔ بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پکڑا ہوا کارڈ چھوڑ دیا تھا۔ اب کہ اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور آنکھیں بالکل معراج سلطان کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ شمس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ فروا کو بھی شوق ہی لگا۔ برونو مر رہا ہے، مر جائے گا، وہ تو میرا کتا ہے نا۔ اگر میں خود بھی مر جاؤں، میری ماں میری بہن بھی میرے سامنے پڑی مر رہی ہوں۔ اس نے شمس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تب بھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ شمس دانت پہ دانت جمائے ضبط سے اس کو دیکھے گئے۔ میں نے آج آپ کے کمرے کا رخ کیا کیونکہ مجھے لگا تھا آپ میرے چچا ہیں، میرے بابا کے بھائی، لیکن اب لگتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک طاقت کے نشے میں چور، ایک محروم بچپن گزارنے والے انسان ہیں۔ میرے باپ کا بدلہ مجھ سے لیں گے؟ شمس کے چہرے پہ جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل پھینک دیا ہو۔ کیا وہ جانتا تھا؟ خدا پہ وہ دن لائے جب آپ ہی میری طرح مجبور ہوں۔ میرے پاس اس وقت میرا خدا ہے، خدا کرے آپ کے پاس آپ کا خدا بھی نہ ہو۔ میں وہ دن دیکھوں گا، چچا خدا پہ وہ دن لائے۔ وہ بے بسی، غم اور درد سے پھٹے ہوئے لہجے میں کہتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پیچھے شمس ہوائیاں اڑاتے چہرے کے ساتھ ساکت بیٹھے رہ گئے۔ اب کی سیڑھیاں اترتی ہوئی اس کے قدموں میں شکستگی تھی۔ آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن آنکھوں میں بے تحاشا تکلیف تھی۔ ہر بار آنسوؤں کا خشک ہو جانا نعمت نہیں ہوتی، کئی بار یہ سب سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ کب اس نے سرونٹ کوارٹر کا جنگلہ پار کیا اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ بس من بھرک کے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ آج سے پہلے کوئی سفر اتنا لمبا نہیں لگا تھا۔ آج سے پہلے اسے کبھی اتنی بے بسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن کیا آج سے پہلے حسن سلطان کبھی اتنا اکیلا ہوا تھا؟ کھاس پہ پڑا برونو کا وجود ساکت ہو چکا تھا، خون بہنا بند ہو چکا تھا، ساری تکالیف ختم ہو گئی تھیں۔ حسن اس کے قریب کھڑا اس کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے نیچے بیٹھا، نرمی سے اس کے بال سہلائے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ آئی ایم سوری برونو، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ میں نے تمہیں مرنے دیا، آئی ایم سوری۔ اس کی آواز میں ایسا دکھ تھا کہ الامان۔ لیکن میں کیا کرتا؟ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں ذلت کی زندگی نہیں دے سکتا تھا۔ تم عزت کی موت مرے ہو، تم اعلیٰ نسل اور ایک ویلیویبل جانور تھے۔ میں تمہیں ذلت کی زندگی نہیں دے سکتا تھا، یہ میں نہیں کر سکا، آئی ایم سوری۔ یکدم اس کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگیں۔ برونو کا وجود دھندلا ہونے لگا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑیں۔ لیکن کیا آنسو صاف کر لینے سے غم ختم ہوا کرتا ہے؟ یوسف سلطان کے کمرے میں اس وقت چائے کا دور چل رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، چہرہ غمزدہ تھا۔ مہرماں ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ سادہ جامنی رنگ کے سوٹ میں اس کا رنگ مزید کھل رہا تھا۔ پورے بال شانوں پہ بکھرے ہوئے تھے، ہاتھوں میں نفیس سے سونے کے کنگن تھے جو کہ فروا نے دیے تھے، انگلیوں میں ڈائمنڈ رنگز۔ وہ ہر لحاظ سے نوبہتا لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ ڈھیروں اداسی تھی۔ آپ چائے کیوں نہیں پی رہے ابا؟
اپنے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مہر نے سوال کیا۔ یوسف سلطان نے اداس آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا۔ اس دن اس ہوٹل میں حالے آئی تھی نا؟ انہوں نے مہر کے چہرے پہ نظریں جمائے پوچھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا۔ اچھا مجھے تو نہیں دکھی، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اس کی موجودگی محسوس ہو جاتی ہے مہر، وہ وہاں تھی، مجھے اس کی خوشبو آئی تھی، اور تم جانتی ہو کہ وہ وہاں تھی، تم مجھے اس سے ملوا سکتی تھی، میں اسے دیکھ ہی لیتا۔ ان کے لہجے میں یاسیت تھی۔ مہر چند لمحہ ان کو دیکھتی رہی۔ آپ کو مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوتی ابا؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا، کچھ حسرت سی، کچھ دکھ سا۔ اگر تمہیں حالے جیسی محبت چاہیے تو نہیں، وہ محبت میں کسی سے نہیں کر سکتا۔ وہ میرے لیے نگین ہے، وہ میرے لیے معراج کی پہلی اولاد ہے، وہ میرے لیے میری حالے ہے۔ اصل سے سود پیار ہوتا ہے مہر، مجھے معراج سے زیادہ محبت حالے سے ہے۔ تم اس کی جگہ کیوں آنا چاہتی ہو؟ تم ایک الگ انسان ہو، اپنا الگ مقام بناؤ۔ مہر ماں بس ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ہر کوئی اسے کہتا تھا وہ اپنی جگہ بنائے، لیکن کیا پانی سے لبالب بھری ہوئی گلاس میں دوسرا پانی ڈالا جا سکتا تھا؟ پانی بہہ جائے گا، فرش خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سلطان منزل کے مکین اور مہر کے عزیز لوگوں کے دلوں میں حالے کی محبت بھری ہوئی تھی۔ جس طرح اس گلاس میں ایک گھونٹ پہ مزید پانی کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی طرح سفیر اور یوسف سلطان کے دل میں حالے کے علاوہ کسی مہر وحاج کی محبت کی گنجائش نہیں تھی۔ ان کے دل ایک ہی محبت سے بھرے ہوئے تھے، ان کے دل سیر تھے، اور سیر ہوئے دلوں میں کچھ بھی ڈالو گے تو کہہ کی صورت واپس نکلے گا۔ کیا تم حالے سے میری بات کروا سکتی ہو؟ وہ کافی دیر بعد بولے تھے۔ وہ آپ سے بات نہیں کرے گی ابا، وہ بہت ضدی ہے، مہر نے تکان سے جواب دیا۔ حالے ضدی نہیں ہے مہر، اس نے کبھی ضد کی ہی نہیں، وہ غیرت مند ہے، وہ نکالی ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں آتی۔ غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی، انہوں نے جیسے فخر سے کہا تھا۔ اس میں ایسا کیا ہے ابا؟ اس کے چہرے پہ تجسس تھا۔ آخر کچھ تو ایسا ہوگا جو مجھ میں نہیں ہے، اس کے پاس کچھ تو ایسا ہوگا جس سے وہ ہر ایک کے دلوں میں گھر کر لیتی ہے، اور وہ جس دل میں گھر کرتی ہے وہاں کسی اور کی جگہ ہی نہیں بچتی۔ اس کے پاس آخر کیا ہے ایسا؟ وہ بس جاننا چاہتی تھی۔ بخت، اس کے پاس بخت ہے۔ دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس میں کون آئے گا کون جائے گا یہ وہی طے کرتا ہے۔ وہ کسی انسان کو کس کے دل میں ڈالے گا اور کس انسان کو کس کے دل پہ حکومت کروائے گا یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے حالے کو حکومت کرنے بھیجا ہے۔ مہر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، جنہیں اللہ قائدانہ صلاحیتیں دے کر بھیجتا ہے، جن کی زبان، جن کی باتوں میں تاثیر رکھتا ہے۔ حالے ان میں سے ایک ہے۔ مہر یک ٹک ان کو بولتے سنی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بیکار ہو یا اس کے دوسرے قریبی لوگ بیکار ہیں۔ ہر انسان بذات خود اسپیشل ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ اب تم خود کو دیکھو، تم ایک وقت پہ کتنے کام کر سکتی ہو، سلائی، کوکنگ، کھیل، کیا ہے جو تمہیں نہیں آتا؟ تم ہمیشہ سے فرسٹ پرائز لیتی رہی ہو، اور حالے وہ تو ٹاپ 10 میں بھی نہیں آتی تھی۔ وہ اسکول میں اپنی باتوں کی وجہ سے مشہور تھی، اور تم اپنی ذہانت کی وجہ سے، نہ وہ اعلیٰ ہے نہ تم کمتر، بس سب کا ٹیلنٹ مختلف ہے۔ تم نے کیوں حالے کو سر پہ سوار کر لیا ہے؟ آخر میں ان کا لہجہ نرم تھا۔ مہر کو ذرا ڈھارس ہوئی، اس کے پاس یوسف سلطان تھے۔ چلے میں آپ کی بات کرواتی ہوں۔ وہ تیار ہو گئی۔ یوسف سلطان فوراً سیدھے ہو گئے، چہرے پہ بچوں جیسا اشتیاق تھا اور ذرا ذرا خوف بھی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی، تم بس بولنا کہ میں اس کی آواز سن لوں گا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ مہربانی نے کال ملائی، بیل جا رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے کال پک کر لی گئی۔ ہیلو، اس کی نیند میں بوجھل آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سن کر یوسف سلطان کی جیسی روح تک شانت ہو گئی۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، اتنی صبح؟ وہ جمائی روکنے کی کوشش کرتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیوں میں صبح کال نہیں کر سکتی؟ آپ صبح ہی تو کال کرتی ہیں، یہ آپ کا فیوریٹ کام ہے، لوگوں کی نیندیں حرام کرنا۔ اس نے لہجے کو ہلکا پھلکا بنانا چاہا، لیکن اس کی آواز کا کھوکھلا پن یوسف سلطان کو بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ عمر کہاں ہے؟ ایک دو غیر ضروری باتوں کے بعد مہر نے یوسف سلطان کے اشارے پہ عمر کا پوچھا تھا۔ حالے رک گئی۔ وہ اصل میں مجھے نہیں پتا، شاید جاگنگ کرنے گیا ہوگا، شاید کہیں اور، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ خیال رکھا کرو، اس کے آنے جانے پہ نظر رکھا کرو، جاگنگ وغیرہ بہانہ ہی ہوگا، اصل میں کچھ اور مصروفیات ہوں گی۔ وہ ایسا نہیں ہے، حالے بھی اختیار کہہ گئی، جیسے پھر خود پہ حیران ہوئی۔ میرا مطلب ہے وقت کا پابند ہے، فضول کے شوق نہیں پالتا۔ اس نے بات سنبھال لی۔ حالے تم ایک بار یہاں آ کیوں نہیں جاتی؟ اماں ابا ہم سب تمہیں یاد کرتے ہیں، ہم سے مل ہی لو آ کر۔ اب کہ یوسف سلطان کا سارا دھیان موبائل سے بڑھتی آواز پہ لگ گیا۔ میں نہیں آنا چاہتی۔ یوسف سلطان سے کہہ دیں کہ جب میرے پاس ان کی بیٹی جیسا کردار نہیں ہے تو پھر مجھے کیا ایک ٹرافی کی طرح سجا کر رکھیں گے؟ اور میری اماں سے کہہ دیں جب بیٹی کو ایک انجان آدمی کے ساتھ بھیجتے وقت نہیں سوچا تو اب کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کیا شوہر خواب میں ناراض نظر آنے لگے؟ اس کا لہجہ نہ چاہتی ہوئی بھی سخت ہو گیا تھا۔ یوسف سلطان کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو نکلے، ان کے بوڑھے چہرے پہ پھسل گئے۔ اولاد کا دکھ انسان کو مار دیتا ہے، لیکن اولاد کی اولاد کا دکھ نہ مارتا ہے نہ زندہ چھوڑتا ہے، بس بے رحم دشمن کی طرح دل کو خنجر سے چیرتا رہتا ہے۔ کیا وہ عمر کے ساتھ خوش ہے؟
انہوں نے مہر سے پوچھنے کو کہا، اب کہ انہوں نے یہ بات پاس رکھے نوٹ پیڈ پہ لکھ کر پوچھی تھی۔ کیا تم عمر کے ساتھ خوش ہو؟ مہر نے یوسف سلطان کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ حال ایک پل کو رکی، پھر جیسے تمسخرانہ مسکرائی۔ یہ بات دادا جان خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اس نے جیسے ان دونوں نفوس کے سروں پہ دھماکہ کیا تھا۔ ایک پل کو تو مہر گنگ رہ گئی۔ دادا جان کے چہرے کا رنگ بھی فک ہوا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ کافی دیر بعد مہر ماں خود کو نارمل کرتی پوچھ سکی تھی۔ آپ مجھ سے ہر روز دن میں 3 دفعہ بات کرتی ہیں اور آج تک آپ نے کبھی مجھ سے عمر کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ دوسرا، کیا سلطان منزل میں صبح صبح کسی کو نیوز چینل لگانے کی عادت ہے؟ سفیر اس وقت اپنے جم میں ہوں گے اور چچا سو رہے ہوں گے۔ سوائے دادا جان کے اس وقت ملکی ہنگاموں پہ غور کرنے کا وقت کسی کا نہیں۔ ملک میرا بھی ہے، نیوز چینل میں بھی لگا سکتی ہوں۔ مہر نے جیسے ان کا دفاع کرنا چاہا۔ یوسف سلطان نے ہاتھ جھلایا جیسے کہہ رہے ہوں اب پردے ڈالنا بیکار ہے۔ اسپیکر سے ایک بار پھر حالے کی آواز ابھری، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ دادا جان سے کہیں جب مجھے گھر سے نکال دیا تو بیلا، حالے کی بلی جسے وہ برونو کے خوف سے دادا جان کے کمرے میں رکھتی تھی اور اب اسے ان کے کمرے کی ہی عادت ہو گئی تھی، کو بھی نکال دیں، مجھے اس کی آواز یہاں تک آ رہی ہے۔ نارمل لہجے میں بول کر اس نے بغیر کچھ سنے کال کاٹ دی۔ جس ہاتھ میں موبائل پکڑ رکھا تھا وہ سنسا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر یوسف سلطان کو دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جو حالے کی موجودگی نوٹ کر لیتا تھا، وہ اسے اس کی خوشبو سے پہچان لیتا تھا۔ اس نے اگلی نظر موبائل کی تاریک اسکرین کو دیکھا۔ یہ وہ تھی جسے سوالوں کی نوعیت سے پتہ چل جاتا تھا کہ اسے کال کرنے والا کون ہے۔ اس نے ایک آخری نظر اس ٹھنڈی بے ذائقہ چائے پہ ڈالی۔ اسے لگا تھا حالے کا وصل اس کی اور یوسف سلطان کی چائے ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ ان کا ہجر چائے کو ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ بد ذائقہ اور بے شکل بھی کر دیتا ہے۔ چاہے جدائی ہو یا وصل، ان دونوں کے دل ایک ڈور سے جڑے تھے اور دلوں کی ڈوریں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ کیا مہر ماں کو اب ان بے بختی محبتوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دینا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جواب کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ اچھا جی، جواب میں دیتی ہوں۔ بھائی چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دو، کیا سب کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ اچھی سی جاب لو اور فیشن کرو، گھومو پھرو، کھانے شانے کھاؤ۔ کیا ہو گیا یار، اتنے پیسے ہیں اور تم پیچھے پھیرے رہی ہو ساروں کے، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ کیا اچھا، یہ ایپیسوڈ بہت اچھی تھی، مجھے اچھا لگا تھا شروع میں جب حسن بدگمانی حسن کی ختم ہو گئی اور حالے کی بھی ختم ہو گئی ہے۔ عمر حیات کی طرف سے شکر ہے عمر کو سکون ملا، مجھے لگ رہا تھا میرے بھائی کو سکون مل گیا یار، وہ ان کا ہی خیال رکھتے رکھتے مر کھپ جائے گا، اپنی انکوائری نہیں بھگتا رہا، تو وہ چلو اچھی حسین ہو گیا، لگتا ہے کہ ان کے حالات اب بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا کتا کس نے مار دیا یار؟ خواہ حسن کو کوئی خوش رہنے ہی نہیں دیتا، میرا بیچارہ حسن، اس کو ہر ٹائم ہی ٹینشنیں ملتی رہتی ہیں، وہ پیسوں کے لیے رو رہا ہے یار۔ اپنے دادا سے کیوں نہیں کہتا؟ دادا تو کم از کم اس کا ہے نا، دادا سے گئے دادا جی پیسے دے دیں، میرے باپ نہیں ہے تو آپ تو دینا، وہ لیتے ہی نہیں ہے کسی سے پیسے، اور وہ کتنا کمینہ ہے شمس، اس کو دل کرے گندی سی گالی دوں میں۔ اور برونو مر گیا، اور برونو کو کس نے مارا ہوگا؟ آبویسلی سفیر نے مارا ہوگا، اور کیوں مارا ہوگا؟ کیونکہ حسن نے اس کے ساتھ تازہ بدتمیزی کی ہے۔ ٹھیک ہے یار، کوئی حسینہ کو مار دے وہ مجھے اتنی بری لگتی ہے، حسن کم از کم حسینہ سے ہی پیسے لے سکتا ہے، کوئی حال نہیں۔ اور حالے ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں یار، ابھی بھی اتنے سارے لوگ ہیں جو سبسکرائب کیے بغیر دیکھی جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے سبسکرائب کرنے سے پیسے لگتے ہیں؟ بالکل نہیں لگتے، آپ کا آدھا روپیہ بھی نہیں لگتا، اس لیے فوراً سے کر دیں، ٹھیک ہے؟ بائے بائے۔